ابھی الیکشن ہوا, جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے دھاندلی ہوگی, ہارنے والا بھی کہہ رہا ہے دھاندلی ہوگی, سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جھوٹ بولا جائے گا. تو جب لیڈرز ہی اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں تو پھر جو پیچھے عوام ہے وہ کس حالت میں ہوگی. سی ایس ایس کے اندر مجھے کانسٹیٹیوشنل لا پڑھنے کا موقع ملا. ہمارے سسٹمز تو بہت اچھے ہیں ان پلیس, لیکن وہ لوگ اتنی اخلاقی پستی کا شکار ہیں, پاور پالیٹکس کے پیچھے ہر طرح کی قدر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر کوئی بھی سسٹم لے آئیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. جو لوگ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر اور بہت سنسیئر لوگ, وہ کہیں سیاست میں گھس جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ سیاست سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اور ہم بھی ان کچھ بدقسمتوں میں سے ایک تھے. لیکن بڑے دھکے کھانے کے بعد پتہ لگا کہ نہیں, اگر لانگ ٹرم بہتری لانی ہے معاشرے کے اندر تو ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے تعلیم اور تربیت. میں تو کوئی سنسنی نہیں, کوئی انقلاب, کوئی مطلب ذرا کوئی مطلب, ہاں وہ ہے ہی نہیں تعلیم تربیت. مطلب بس پہلی دفعہ سنا سوال یہ آف دا اسکول آئے ہوئے نا, تو آپ کو روایت سے ہٹ کے سوال ملیں گے, غیر روایتی سوال. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک سپر اسٹار موجود ہیں, اور ہم ان کے تہہ دل سے ممنون ہیں کہ انہوں نے آج وقت نکالا اور آف دا اسکول تشریف لائے. ابھی ہم نے یہ سیشن شروع ہونے سے پہلے آف دا اسکول کے بارے میں ایک پریزنٹیشن دی, جس میں ہم نے حمزہ علی عباسی صاحب کو بتایا کہ اس وقت 2700 سے زیادہ اسٹوڈنٹس آف دا اسکول کا حصہ ہیں. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سو تھینک یو سو مچ. اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می جی. اور جیسے میں بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ جیسے لوگوں سے مل کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. مجھے ایک بڑی سینس آف پریولیج فیل ہوتی ہے جس طرح کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر. اٹس اے ویری بگ ڈیل. 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا جو ابھی ذہن میں آئیں. کچھ پریپیئرڈ تو نہیں ہے, تو بس کچھ دل کی بات کر دیتا ہوں جو ذہن میں آئی, پھر آپ جو پوچھنا چاہیں بات کرنا چاہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا تعلیم اور تربیت کا انتظام جو کیا ہے. دس از ویری گڈ ٹو سی, کیونکہ انفارچونیٹلی جو لوگ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر اور بہت سنسیئر لوگ, وہ کہیں سیاست میں گھس جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ سیاست سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اور ہم بھی ان کچھ بدقسمتوں میں سے ایک تھے. لیکن بڑے دھکے کھانے کے بعد پتہ لگا کہ نہیں, اگر لانگ ٹرم بہتری لانی ہے معاشرے کے اندر تو ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے تعلیم اور تربیت. افراد کی تعلیم, افراد کی تربیت, اور پھر آہستہ آہستہ, بہت سلو پروسیس ہے لیکن آہستہ آہستہ 20, 30, 40, 50 سال کے بعد معاشرہ بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ویری گڈ ٹو سی کہ اس طرح کی کوشش جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے, آپ لوگ کر رہے ہیں. اس معاشرے میں بہت نیڈڈ ہے, بہت نیڈڈ ہے یہاں پہ, بیکاز بدقسمتی سے ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز, وہ اس قابل نہیں ہیں. اور اگین ہم میں سے بہت سنسیئر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بس سیاست میں گھسیں گے اور ایک دم کچھ ہو جائے گا, یعنی کہ سال میں کچھ ایسا ایک لیڈر آ جائے گا جو 6 مہینے میں سب کچھ چینج کر دے گا اور ہمارا معاشرہ زبردست ہو جائے گا. اسی سوچ کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے افراد پہ توجہ نہیں دی, ان کی تعلیم پہ, تربیت پہ, اور اسی سوچ کے تحت بس سیاسی طریقے ہی برپا کرتے رہے ہم لوگ اتنے سالوں سے, تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ادارے ختم ہو چکے ہیں. اور اس سچویشن میں اس طرح کی کوششیں اللہ تعالیٰ کی کسی رحمت سے کم نہیں ہے اس معاشرے میں. سو تھینک یو سو مچ یہ کام کرنے کا. اور دوسرا میں بس ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دین اور دنیا کا آپس میں تعلق ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کرنا بڑا ضروری ہے, بیکاز میں بھی کچھ غلط فہمیوں کا شکار تھا. اکثر لوگ ہمارے سرکلز میں کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کا فائدہ کیا, دنیاوی ٹریننگ کا کیا فائدہ, دین ہی کی تعلیم اصل میں تعلیم ہے. یہ بڑا غلط ایک آئیڈیا ہے, کیونکہ دیکھیں دین کی تعلیم جو ہمیں بتاتی ہے اس کے اندر دنیا کو بہتر کرنا از اے ویری انٹیگرل پارٹ آف دیٹ دین کی تعلیم. ہماری دین کی تعلیم, ناٹ دیٹ آئی ایم اے اسکالر, لیکن یہ اسکالرلی باتیں ہیں نہیں, یہ وہ باتیں جو عام مسلمانوں کو بھی پتہ ہیں اور ہونی چاہیے, کہ دین کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسی زندگی گزاریں جو کہ پیوریفائڈ زندگی ہو, یعنی اخلاقی طور پہ ہم بہترین انسان بن کے اس دنیا سے جائیں, اور اس آخرت کی جواب دہی کے اندر ہم سکسیسفل ہوں, جس کے بعد ہماری ابدی زندگی کا فیصلہ ہونا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا کے سامنے پیش ہوں گے مرنے کے بعد, پھر ہماری زندگی کا ڈیٹیل میں جائزہ لیا جائے گا, ہمارے اخلاقی وجود کو پرکھا جائے گا, اور جتنا بہتر ہوگا وہ اخلاقی وجود, اس لحاظ سے ہمیں ایک صلہ دیا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے, اور وہ صلہ پرماننٹ ہوگا. اب اخلاقی طور پہ بہتر ہونے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر اپنی زندگی کو سہل سے سہل ترین بنانا ہے, آسان سے آسان ترین بنانا ہے. کیونکہ دنیا میں اگر ہمیں 500 مسائل درپیش ہوں گے جس میں معاشی مسئلے ہیں, سب سے بڑا تو معاشی مسئلہ ہے.
اگر ہمارے معاشی مسئلے ختم نہیں ہو رہے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جس طرح کی ٹینشنز پیدا ہوتی ہیں گھروں کے اندر, معاشروں کے اندر, تو پھر وہ جو اخلاقی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا کام. تو اس لیے ہر مسلمان کا سب سے پہلا فرض یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ ٹھیک کرے. وہ اس لیے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جب رزق تلاش کرنے کو مینشن کیا ہے تو اس کو کہا ہے کہ میرے فضل کو تلاش کرو. یعنی کہ رزق تلاش کرنا, معاشی طور پہ اپنے حالات کو بہتر سے بہتر کرنا, یہ تو دینی فرض ہے ہمارے اوپر. یہ وہ اسینشل ہے جس کے بغیر ہم وہ ہدف حاصل کر ہی نہیں سکتے جس کے اوپر ہماری آخرت کی فلاح کا جو ہے وہ اس پہ منحصر ہے. تو اس لیے دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہے, اور یہ ووکیشنل ٹریننگ, یعنی کہ میں بہت خوش ہوا یہ دیکھ کے کہ آپ کے انسٹیٹیوشن کے اندر صرف وہ ایک روایتی تعلیم کا انتظام نہیں ہے بلکہ آپ لوگ بچوں کو جو ایسی سکلز ہیں جو آج کل کے جدید دور کے اندر آپ کو میرا خیال ہے 1-2 سال کے اندر تیار کر سکتے ہیں کہ آپ اچھی خاصی اپنی معاشی طور پہ اپنا انتظام کر سکیں. وہ سکلز آپ یہاں پہ سکھا رہے ہیں بچوں کو. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. اس کے اوپر جتنا ایمفسس کیا جائے اتنا کم ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پہ دین کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح کی دنیا کے اندر کوشش کرنی چاہیے دنیاوی زندگی کی بہتری کے لیے, اس کے لیے آپ ایکوپ کر رہے ہیں بچوں کو. اور یہ وہ بچے ہیں کہ جو دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی محنت کر رہے ہیں, اور آپ کے پڑھے ہوئے بچے یہاں پہ دوبارہ ٹریننگ کرا رہے ہیں آ کے. سو آئی ایم ویری ویری ہیپی ٹو سی دس. آئی ایم ویری انسپائرڈ. جو کر رہے ہیں آپ لوگ ان سے بھی ویری انسپائرڈ, اور جو یہاں پہ سیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ آگے پھر سکھا رہے ہیں آ کے, ان سے بھی آئی ایم ویری انسپائرڈ. اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ویری گریٹفل ٹو بی ہیئر. And I'd want to be part of this and contribute in whatever way I can. بالکل, آپ کی جہاں پر تشریف آوری بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے لیے. ہمارے ساتھ ذوالفقار احمد صاحب بھی موجود ہیں. ذوالفقار بھائی دوست ہیں ہمارے. تو ہم 2011 سے پروجیکٹ رن کر رہے تھے, لیکن ذوالفقار بھائی نے جب اس پروجیکٹ کو ہمارے ساتھ دیکھنا شروع کیا تو ایک بہت اچھی بات انہوں نے کہی جو میرے ساتھ میں اسٹے کر گئی. انہوں نے کہا دیکھیں نجم بھائی اب کر تو رہے نا, ایسے کریں کہ جیسے میرے اور آپ کے بچوں بھی یہاں پہ پڑھ سکے نا. مطلب ہم نے اس ادارے کو ایسے بناتے ہیں کہ آپ کے بچے میرے بچے ہمارے بچے ہیں. تو حدیث شریف میں جو آتا ہے نا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چاہو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو ذوالفقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. if you would like to add anything. I'm very as I said I'm very happy to see this. اور یہ بڑی مجھے فیل ہوئی بات کہ یہاں پہ جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے کیے گئے ہیں کہ کوالٹی ایسی ہو, یعنی کہ آپ کہیں کہ میرا اپنا بچہ بھی یہاں آ کے سیکھے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے بیکاز یہ زیادہ تر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا اور کوالٹی بھی ڈیٹیریوریٹ کرتی جاتی ہے اوور ٹائم. اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ آپ نے ایسا انتظام بھی ذہن میں کیا ہوگا کہ آگے بھی اس کی کوالٹی مینٹین رہے. بیکاز ہمارے پاکستان میں ادارہ بن جاتا ہے لیکن اس کی کوالٹی ڈیٹیریوریٹ کرتی رہتی ہے. سڑک بن جاتی ہے لیکن اس کی مینٹیننس نہیں ہوتی اس ملک کے. اس میں ہماری خوش قسمتی ہے نجم صاحب جو ہیں اور ان کی ٹیم ماشاء اللہ, ان کے بھائی شہاب الدین صاحب, ان کے والد جو ہیں خود ماشاء اللہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو جس طرح آپ نے بھی ماشاء اللہ وقت نکالا, میں شکریہ ادا کروں گا. آپ آئے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے جس جذبات کا آپ نے اظہار کیا ہے. اور اس موقع پہ کیونکہ یہ ایک محفل ہے جس میں آپ ہمارے مہمان ہیں, اور کچھ سوالات جس طرح ہم سب ہمارے ذہنوں میں ہیں, اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح ماشاء اللہ کیونکہ آپ ریلیجیس بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس پہ بھی غور کرتے ہیں, اور دنیا میں تو ماشاء اللہ آپ ایک سپر اسٹار ہیں. آپ نے زندگی میں ایک مقام حاصل کیا, وہ بھی اللہ کا دیا ہوا مقام ہے, اور اس میں آپ کا ایک امتحان بھی ہے اسی مقام کے ساتھ. تو جو ہماری جو اس وقت یوتھ ہے, جو اس کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے, وہ بچپن سے ایک بات ان کو جو پتہ چلتی ہے کہ جی ہم لوگ کیونکہ مسلمان ہیں تو ہم لوگ سپیرین ہیں, اور پھر ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارا گھرانہ سب سے بہترین ہے, ہم لوگ اگر میمن ہے تو بہترین ہے, پنجابی ہیں تو بہترین ہے, سندھی ہیں تو بہترین ہے. تو جب یہ اس طرح اتنا ڈیوائڈ آ جاتا ہے کہ پھر وہ ڈیوائڈ دا ڈیوائڈ ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی اگر ایک کوئی کسی محلے میں رہ رہا ہے, ڈیفینس میں رہ رہا ہے تو وہ بہترین ہے. اچھا, تو وہ کسی اور آگے کاسٹ کے سسٹم اتنے گہرے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کی وہ تربیت, اور پھر سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہے. یعنی جھوٹ بولنا ایسے ہے کہ وہ بچہ اسمارٹ ہے جو جھوٹ بول رہا ہے, اور یہ تربیت والدین کر رہے ہیں کہ یار وہ دیکھو کتنا تیز ہے, اس نے جو ہے نا جھوٹ بول کے یہ کر لیا. تو جب اس معاشرے کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس سوچ کے ساتھ اچھے اچھے گھر کے لوگ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, اور جو آج یہ معاشرے کے اندر ہم ان حالات کو دیکھ رہے ہیں, اور یہی بچہ اور یہی قوم یہی لوگ آگے اوپر آتے جائیں گے
اس کو درستگی کے لیے آپ کیا فیل کرتے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو یہ سب دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے, اور میرے پاس صرف ایک ہی, جب میں کہیں بھی بیٹھتا ہوں اور میرے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب سے رجوع کریں, اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں اور موت پہ یقین کریں کہ مر جانا ہے. اگر مر جانا ہے تو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. اگر آپ نے جینا ہے اور آپ اپنے بچوں کو سچ کی بات نہیں بتا سکتے ہیں تو آپ ایک ایسا فساد پیدا کر کے جا رہے ہیں جو فساد کبھی ختم نہ ہوگا. تو اس فکر کے ساتھ جو ہے میں تو ہر وقت یہ فکر مند رہتا ہوں. میں چاہوں گا کہ اس پہ اگر آپ, کیونکہ یہاں پہ ینگسٹرز موجود ہیں, اساتذہ موجود ہیں, تو آپ کے ہونے کا ہم فائدہ اٹھائیں, اور اس پہ پلیز اگر آپ. تھینک یو جی. نہیں, میرے سے آپ لوگ بہت زیادہ اکمپلشڈ ہیں, بہت زیادہ آپ لوگ زندگی پہ گہری نظر رکھتے ہیں. میری جو تھوڑی بہت ہی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا کیونکہ آپ نے موقع دیا. آئی فیل ویری ہمبلڈ. ایک تو آپ نے جھوٹ کے بارے میں بات کی. وی آل نو, بدقسمتی سے پاکستان کے معاشرے کے اندر جھوٹ کو اتنا زیادہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ ہمارے سیاسی پارٹیوں سے لے کے اینکر حضرات سے لے کے مطلب ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے, اور یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ ہاں جھوٹ تو بولا جائے گا. تو اس لیے ہمارا کوئی معاملہ سیدھا نہیں ہے. سب سے بڑی مثال ابھی الیکشن ہوا ہے, جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے دھاندلی ہوگی, ہارنے والا بھی کہہ رہا ہے دھاندلی ہوگی. سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جھوٹ بولا جائے گا. تو جب لیڈرز ہی اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں تو پھر جو پیچھے عوام ہے وہ کس حالت میں ہوگی. لیکن دیکھیں, امتحان اصل میں دنیا کا یہی ہے. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ مانتے ہیں کہ ہم ایک امتحان کی کیفیت میں ہیں. زندگی, یہ دنیاوی زندگی بہرحال امتحان ہے, اور امتحان کبھی بھی آئیڈیل سرکمسٹانسز میں تو نہیں آتا کہ ہر چیز ٹھیک ہو. دیکھیں, گاڑی کا بھی امتحان لینا تو اس کو اچھی اسموتھ روڈ پہ تو نہیں چلایا جائے گا, اس کو کبھی صحرا میں لے کے جایا جائے گا, کبھی برفوں میں چلایا جائے گا امتحان لینے کے لیے کہ گاڑی کیسا پرفارم کرے گی. تو دنیا میں تو ہمیں یہ چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے کہ ارد گرد جھوٹ بولا جا رہا ہوگا. اس انوائرمنٹ میں ہم نے پھر تقوی اختیار کرنا ہے, خدا کو یاد رکھنا ہے, اور اپنے بارے میں متنبع ہو جانا ہے کہ یار ارد گرد جھوٹ بولا جا رہا ہے, میں نے نہیں بولنا جھوٹ. میں نے اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے, میری موت آنی ہے, میں نے اس کے سامنے حاضری دینی ہے. انوائرمنٹ جیسا مرضی ہو, میں نے نہیں بولنا جھوٹ. تو یہ تو پھر ہر فرد کا کام ہے کہ اپنے اوپر یہ وہ چیک رکھے. اور اگین اس کا بھی حل کس چیز میں؟ تعلیم اور تربیت میں. لوگوں کے اندر تعلیم تربیت اس بات کو بار بار ریمائنڈ کرانا کہ دیکھو موت آنے والی ہے, دیکھو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. دیکھو وہاں پہ یہ ایکسکیوز کام نہیں کرے گا کہ یا اللہ دیکھیں باقی سارے بھی جھوٹ بول رہے تھے, یا اللہ باقی سارے بھی غلط کام کر رہے تھے, یا اللہ اصل میں غلط کام نہ کرتے دنیا میں آگے کیسے بڑھتے. یہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. بس تعلیم تربیت اور بار بار کی یاد دہانی. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اور اس قرآن سے یاد دہانی کراؤ, اگرچہ کہ وہ یاد دہانی بہت کم لوگوں کے لیے کرامت ہو. تو اس لیے تعلیم تربیت اور یاد دہانی ہی کام ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس چیز کا. کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ جو آ جائے گا اور نیچے سب ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ فرد کی حالت اخلاقی طور پہ افراد پست حالت میں ہوں اور کوئی ایسا نظام آ جائے کہ سب ٹھیک ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو بس یہی کوششیں, انڈیویجول تعلیم ہے, انڈیویجول تربیت ہے, یہی کر کے لوگوں کو ریمائنڈ کرا کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے, اور بہت حد تک آ بھی رہی ہے. اگر بہتری نہ آ رہی ہوتی تو ہمارا معاشرہ تھوڑا بہت جو فنکشنل ہے شاید یہ بھی نہ رہتا, یہ بھی ٹوٹ چکا ہوتا. آپ جیسے لوگ دیکھیں یہ کوششیں کر رہے ہیں, آپ جیسے کئی اوروں کو میں جانتا ہوں جو یہ کوششیں کر رہے ہیں, جن کے کردار اس طرح کے ہیں کہ وہ ایک سچے لوگ ہیں, فلاح کی کوششیں کرتے ہیں, تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہے ہیں. تو امید تو بہت ہے, ایسے لوگ بہت موجود ہیں پاکستان میں. اصل میں نیگیٹو چیز خبر بہت بڑی بن جاتی ہے, اور جو پازیٹیو چیز ہوتی ہے وہ خبر نہیں ہوتی. یعنی ایک آدمی نے ایک بوڑھی اماں کو رستہ پاس کرا دیا, وہ خبر نہیں ہوگی. بوڑھی اماں کا پرس چوری کر کے بھاگ گیا, وہ خبر ہوگی. تو اس لیے اچھے لوگ بھی بہت ہیں, لیکن بس تعلیم تربیت اور بار بار ریمائنڈر, یعنی کہ ڈھیٹ ہو جائیں بار بار لوگوں کو بتانے کے اندر, ہر دن جو ہے نا آپ ریپیٹ کریں. وہ اس لیے دیکھیں قرآن بہت ریپیٹیو ہے, ہر تیسرے پیج پہ ایک ہی بات ہو رہی ہے, ایک ہی بات ہو رہی ہے بار بار. اتنا ریپیٹیو ہو جائے تاکہ لوگ بھولیں نہ. اور دوسری آپ نے جو اس سے پہلے بات کی تھی وہ کیا تھی جھوٹ سے پہلے کہ جو ڈیوائیڈ ہے جو ہمارے یہاں کے, جو ڈیوائیڈ ہے کہ میں اگر سید ہوں تو میں سپیریئر ہوں, میں اگر جہاں پہ میں پیدا ہو گیا ہوں بیسکلی وہ بہترین جگہ ہے, جس مذہب میں پیدا ہو گیا ہوں وہ بہترین مذہب ہے, باقی سارے فارغ ہیں. یہ سوچ اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس میں پوری کی پوری سوچ کو ختم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ
اینڈ اگین میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, یہ لے مین انفارمیشن ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ میں اسکالر ہوں, دیکھو مجھے کتنا پتہ ہے, نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ میرے سامنے سب برابر ہے, چاہے وہ گورا ہے, کالا ہے, انگریز ہے, سید ہے, کرسچن ہے, جو بھی ہے, افریقہ سے ہے, چائنا سے ہے, میرے لیے سب برابر ہیں ایکسیپٹ کہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے, کہ جس نے زندگی میں خدا کو زیادہ یاد رکھا, اس کی ڈوز اور ڈونٹس کا زیادہ خیال کیا, میرے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے. بس یہ ایک کرائٹیریا ہے, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو وہ پھر آپ کے ذہن میں ہی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہی بات ریمائنڈ کرانی چاہیے کہ دیکھیں جس خدا پہ ہم بلیو کرتے ہیں اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی یہ چیزیں, کہ آپ پٹھان ہیں, گجر ہیں, آپ سندھی ہیں تو آپ کا بڑا لیول ہے, آپ پنجابی ہیں تو آپ کا بڑا لیول ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سب زیرو ہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ جو میں نے تمہیں ڈفرینٹ قوموں میں بانٹا ہوا ہے, قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے کہ یہ اس لیے بانٹا ہوا ہے تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو. بھی سب ایک ہی شکل کے ہوتے, ایک ہی نسل کے ہوتے, تو کیسے پہچانتے, یہ ایک ڈائیورسٹی کیسے آتی, یہ ایک رشتے کیسے بنتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صرف پہچان بنانے کے لیے ہے, اس کا اور کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی نہ انفیریئر ہوتا ہے نہ سپیریئر ہوتا ہے. اور میرے نزدیک اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ جس کے اندر ہے. بس یہ پلے سے باندھ لیں, سارے تکبر جو ہے وہ نکل جائیں گے انسان کے. اچھا, اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس اور جو ٹیچرز ہیں ان کے بھی سوالات ہوں گے یقیناً. میں ایک سوال بس آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو درست ہے کہ اگر فرد کا اخلاقی زوال ہے تو معاشرہ کوئی بہتر شکل اختیار نہیں کر سکتا, لیکن معاشرہ چلانے کے لیے باہر طور ایک نظام کی ضرورت تو ہوتی ہے نا, ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے گورن کرنے کے لیے سوسائٹی کو. آج کل جب میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یا نوجوانوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے ایک چیز یہ محسوس ہوتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں اب یہ ہے کہ سسٹم چیلنج ہو گیا ہے, دیر از نو سسٹم ان پلیس رائٹ ناؤ. تو ایسی سچویشن میں آپ کیا مشورہ دیں گے ہمارے نوجوانوں کو؟ کہ اول تو کیا یہ بات درست ہے, آپ بھی کیسے ہی فیل کرتے ہیں کہ سسٹم چیلنج ہو گیا ہے اور سسٹم کوئی ان پلیس نہیں ہے, اور اگر یہ درست ہے تو پھر اس کرائسس سے ہم کیسے باہر آئیں گے؟ کوئی موریلٹی, کوئی اسٹرکچرز ہمیں نظر نہیں آتے اب اس طرح سے. دیکھیں میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ سسٹم کہیں چیلنج ہو گئے یا سسٹم غیر فعال ہو گیا. سسٹم کے اندر لوگ اصل میں اگین لوگ کمپرومائز ہو گئے, لوگ اخلاقی طور پہ اس جگہ پہ رہے نہیں کہ جہاں پہ وہ سسٹم کو صحیح طرح چلا سکے. میں CSS کے اندر مجھے کانسٹیٹیوشنل لا پڑھنے کا موقع ملا, اب تو خیر آدھا یاد ہے آدھا بھول گیا ہے, لیکن جتنا پڑھا کانسٹیٹیوشن اس سے تو اس کے اندر احساس ہوا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بہت تھورو ہے, بہت ڈیٹیلڈ ہے, ہر چیز کے بارے میں قوانین موجود ہیں, سسٹمز موجود ہیں, ایک سسٹم بیک اپ فیل ہو جائے دوسرا سسٹم موجود ہے. ہمارے سسٹمز تو بہت اچھے ہیں ان پلیس, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ اتنی اخلاقی پستی کا شکار ہیں کہ کسی بھی طرح کا سسٹم ہوگا اگر لوگ ہی دیانتدار نہیں ہیں, اگر لوگ ہی ڈس آنیسٹ ہیں, اگر لوگ ہی پاور پالیٹکس کے پیچھے ہر طرح کی قدر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر کوئی بھی سسٹم لے آئیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. آپ پارلیمنٹری لے آئیں, آپ پریزیڈینشل لے آئیں, یا پھر چلیں مسلمان فیصلہ کریں کہ آئیں ہم اپنا کوئی سسٹم بناتے ہیں. کوئی بھی سسٹم لیں, جب تک لوگ there are enough people who are willing to manipulate that system for their personal gain, جب تک اخلاقی پستی کا شکار لوگ جو ہے وہ فور فرنٹ پہ ہیں, کوئی بھی سسٹم لیں وہ اس کو ٹکا کے مس یوز کریں گے اور اپنا مفاد حاصل کریں گے. تو یقین جانے سسٹمز ہمارے ان پلیس پیپر کے اوپر بہت ڈیٹیلڈ موجود ہیں, ان کو بس چاہیے دیانتدار لوگ کیسے آئیں گے؟ تعلیم اور تربیت سے. یہ بات اصل میں جب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ تعلیم اور تربیت سے ہی معاشرہ ٹھیک ہوگا, تو یہ بڑی بورنگ بات ہے, کلیشے لگتا ہے ابھی لوگوں کو, بورنگ بھی ہے کہ یار اس میں تو کوئی سنسنی نہیں, کوئی انقلاب, کوئی مطلب ذرا کوئی مطلب ایموشن, کوئی ذرا وہ ہے ہی نہیں, تعلیم تربیت مطلب بس. لیکن بدقسمتی سے یہی بورنگ چیز ہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ہمارے سامنے جن معاشروں کی مثالیں ہیں, فار ایگزامپل آپ سنگاپور کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ چین کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اس کو چھوڑیں, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی مثال ہمارے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک دن میں کوئی ایسا سسٹم لے آئے تھے وہ مدینہ کے اندر؟ ایسے تو نہیں ہوا تھا. سال, حالانکہ وہ خدا کے رسول ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمیں دیتے ذرا گھبرانا چاہیے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ رسول جب دنیا میں موجود ہوتا تو سمجھے خدا خود زمین پہ اترا ہوا ہوتا ہے, خود نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ چیزوں کی. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جب رسول کے تھرو معاملہ کر رہے ہیں تو لوگوں کی تربیت کی, پہلے سال لگا دیے لوگوں کی تربیت کے اندر. تو وہ جو ایک آئیڈیل معاشرہ بنا تھا مدینہ میں, وہ کیا تھا؟ وہ کیا کوئی سسٹم تھا؟ کوئی سسٹم نہیں تھا.
آپ قرآن کے اندر دیکھیں صرف پرنسپلز بتائے ہوئے ہیں سیاسی نظام کے, صرف پرنسپل بتائے ہوئے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, کوئی ڈیٹیلڈ سسٹم موجود نہیں ہے. وہ کیا ہوا تھا, وہ اصل میں ایک معاشرے میں زیادہ لوگ اخلاقی طور پہ اچھے ہو گئے تھے, ان کی تربیت بہترین ہو گئی تھی, تو معاشرے میں جب اچھے لوگ بڑھ گئے تو معاشرہ آئیڈیل بن گیا. تو ہم اس پہ اگر بورنگ ہوتے ہوئے بھی اس کو سیریسلی لے لیں تو یقین جانیں 20-25 سال کی بات ہے, 30 سال کی بات ہے, ایک جنریشن کے اندر اتنا بڑا چینج آ جائے گا کہ حیران رہ جائیں گے ہم لوگ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, تعلیم کو سیریس لیتے بھی نہیں ہیں. اور اگین سوری آپ کے سوال پہ کہ سسٹمز ہیں, سسٹمز موجود ہیں, اگین افراد چاہیے, اچھے دیانتدار افراد, اور وہ تعلیم و تربیت سے ہی آئیں گے. دیٹ از ٹرو, کیونکہ تعلیم کو ہم سیریس لیتے نہیں ہیں. میں نے کئی دوستوں کو بتایا کہ ایک دفعہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, تو ان کے پاس مجھے ایک دوست لے گیا, انہوں نے بتایا کہ بھائی آف دا اسکول میں سب کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نجم بھائی جو ہے ویلفیئر ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو میں نے جیسے آپ کو پریزنٹیشن ان کو بتایا کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں, یہ پڑھا بھی رہے ہیں, اور روبوٹکس بھی سکھا رہے ہیں, اسٹیم لرننگ بھی ہو رہی ہے, قرآن بھی پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے پوری بات سنی میری اور کہا یہ سب تو ٹھیک ہے, اس میں ویلفیئر کا کام کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ پڑھا رہے ہیں بس, واٹس یور آئیڈیا آف ویلفیئر؟ نہیں کہ وہاں پر لنگر کھانا ہے, کچھ وہاں پہ لوگوں کو روٹی کھلائی جاتی ہے, کچھ کھانا تقسیم ہوتا ہے. بالکل وہ بھی ویلفیئر ہے, لیکن آپ کو تعلیم ویلفیئر نہیں لگتا. تو یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم تو تعلیم کو ویلفیئر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ باتیں بورنگ لگیں گی. اگر کسی کا کوئی سوال ہو, کیونکہ میں چاہ نہیں رہا کہ میں زیادہ وقت لوں آج کی سیشن کے اندر. اچھا, السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو مائی نیم از سید محمد حسن آفتاب اینڈ آئی ایم کرنٹلی ڈوئنگ بیچلرز ان سافٹ ویئر انجینئرنگ فرام بحریہ یونیورسٹی. تو میرا سوال آبویسلی سی بات ہے, ایز اے یوتھ, ایز اے ینگسٹر, یونیورسٹی کے حساب سے ہی ہوگا. ہم میں آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لیک آف کانفیڈنس بہت ہے. اگر میں کسی سوسائٹی میں کھڑا ہوتا ہوں جو مجھ سے اپر کلاس کے لوگ ہیں یا کوئی لوور کلاس کے لوگ ہیں, تو ایجوکیشن کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی میں ہمیں تو یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ ہم ایجوکیشن تو آبویسلی بات ہے وہاں پہ ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں, بٹ وہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں سب سے پہلے اس پہ بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کانفیڈنس کیسے آپ کا آنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے اگر میں کسی سے اپنے اچھے یعنی انسان کو دیکھ لیتا ہوں یا مجھ سے بہتر پوزیشن پہ, تو مجھے تھوڑا سا گلٹ ہونے لگتا ہے, یار کاش میں جیسا ہوتا. یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم جس جگہ پہ ہیں, جس پوزیشن پہ, اس پہ ہم لوگ ذرا اچھے سے رہیں کہ نہیں یار میں یہاں پہ آ جاؤں گا جب, لیکن جو میرا ٹائم ہے وہ میرا بہت اچھا ٹائم ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا کوشچن ہے میرا. اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو زیادہ تر یوتھ دیکھتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے ٹویٹس ہوتے ہیں یا کچھ بھی انسٹاگرام وغیرہ پہ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سر جن کو لوگ اکثر آپ کی باتوں کو شیئر بھی کرتے ہیں. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف یونیورسٹی میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایسی کیا چیزیں یا ہم لوگ کچھ چیزیں مس کر رہے ہیں یا ٹیچرس کچھ مس کر رہے ہیں کہ جو کانفیڈنس کی بات ہے, چاہے وہ سوسائٹی کو لے کے یا آفٹر گریجویشن جو ہم لوگ کے جابس کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہم لوگ انٹرویو کے لیے وہ ہماری کانفیڈنس نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسا کیا ہوتا ہے جو انڈسٹری میں ہم اسٹرگل کرتے ہیں, اس پہ ذرا. دیکھیے پہلی بات کا جواب تو میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے کہ دنیا کے معاملے میں جب ان کو دیکھیں جو آپ سے اوپر ہیں, تو ذرا ایک نظر ان پہ بھی ڈال لیں جو آپ سے نیچے ہے, تو اس سے ایک سینس آف گریٹیچیوڈ بھی بہت آتا ہے, اور ایک سینس آف کانفیڈنس بھی آتا ہے کہ یار چلو اللہ نے مجھے بہتوں سے بہتر بنایا ہے, اگر بہتوں سے کم بھی بنایا دنیا میں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک کانفیڈنس ایک ایسی چیز ہے جو بہرحال تھوڑا رگڑا لگنے کے بعد ہی آتی ہے. یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ ایک بندہ بالکل نیا دنیا میں گیا ہے اور وہ شروع ڈے ون سے ہی اس کو کانفیڈنس آ جائے. سو دیر از نو انفارچونیٹلی آپٹمسٹک تھنگ آئی کین سے اباؤٹ دس. آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہاں بہرحال پہلے لیک آف کانفیڈنس ہوگا, مجھے بھی تھا, ابھی بھی کئی موقعوں پہ ہوتا ہے, لیکن ود ایکسپیرئنس پھر آپ کو تھوڑے رگڑے لگتے ہیں, پھر آپ کو تھوڑے سے بیڈ ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں, لیکن ایکسپوجر سے ہی جو ہے وہ کانفیڈنس آئے گا. آئی تھنک وٹ ون کین ڈو, یا جو مجھے چیز ہیلپ کی تھی, ایون تو وہ سالو نہیں کرے گی ایشو کو, پھر بھی آپ کو رگڑا لگانا پڑے گا کانفیڈنس کے آنے کے لیے, وہ یہ تھی کہ کور تھوڑا سیٹ ہو کہ خاص طور پہ جو ہماری دینی تعلیم ہے کہ دنیا کی جو بلیسنگز ہیں اس کو کبھی بھی ہم انسان کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے ایسوشیٹ نہ کریں. ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ یار انسان اچھا ہونا ضروری ہے, وہ سزوکی ایف ایکس میں بھی ہو سکتا ہے, وہ رکشے میں بھی بیٹھا ہو سکتا ہے, اور جو اگر کوئی لیمبرگینی میں بیٹھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہ دنیا کا ورسٹ ترین آدمی ہو اخلاقی طور پہ. تو ہمیں اپنے آپ کو اگر یہ ریمائنڈ کرائے نا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا اخلاقی وجود میٹرز دا موسٹ اینڈ اٹ از ناٹ دا مٹیریل تھنگس,
تو وہ بہت ہیلپ کرتی ہے چیز. پھر یہ ہوتا ہے کہ اٹ ہیلپس یو کہ مٹیریل تھنگ سے آپ کبھی دوسرے کی مروب نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی امتحان کے طور پہ بھی دے دیتے ہیں, زیادہ تر باعث امتحان کے طور پہ دیتے ہیں, اور اس سے انسان کا اخلاقی وجود کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے بہترین لوگ دیکھے ہیں جو سڑکوں کی سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں, جب ہلکا پھلکا ان کو جاننے کا موقع ملا میں کہ یار یہ تو بہت بہت میرے سے زیادہ بہترین آدمی ہے. اور پھر ایز آئی سیڈ کہ کئی ایسے لوگ پھر میں نے محلوں میں بھی دیکھے ہیں جن کو دیکھ کے ترس آ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر کہ اتنا برا آدمی, اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کتنا برا آدمی ہوں, کتنا شیلو آدمی ہوں. تو یہ انسان تھاٹ ذہن میں رکھے تو بہت ہیلپ ہوتی ہے. بٹ اگین رگڑا تو لگے گا, پھر کانفیڈنس آئے گا. اچھا, انجینئرس کے ساتھ نا کانفیڈنس کے مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. میں نے بھی انجینئرنگ پڑھی تو یہ ریئلائز ہوا کہ جو ہمارا انجینئرنگ کا کریکولم ہے وہ اس طرح سے گروم نہیں کرتا. جو سوشل سائنسز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس یا BBA کر رہے ہیں کوئی, تو ان کو تو پھر یہ گرومنگ کے کورس وغیرہ کروائے جاتے ہیں. ہوپ فلی یہ چیزیں ہماری جو ہے وہ ریاست بدلے اس کو. ہاں, گرومنگ تو ایک علیحدہ چیز ہے کہ آپ کو ایٹیکیٹس پتہ لگ جاتے ہیں, کہاں پہ کیسے بیٹھنا ہے, کیسے گفتگو کرنے کے آداب ہے, لیکن اس سے بھی پھر کانفیڈنس نہیں آتا. کانفیڈنس آپ کو ایکسپیرینس سے ہی آئے گا. آپ جتنی بھی گرومنگ لے کے جب اس پہلے بڑے انٹرویو میں جائیں گے جہاں کا سیٹ اپ ہوگا, بڑا سا آفس ہوگا, آگے 2-3 باسز بیٹھے ہوں گے, تو وہ جتنی بھی گرومنگ کورسز کیے ہوں گے وہ تھوڑی ہوا تو نکلے گی آپ کی اس وقت. تو وہ پھر ایکسپیرینس سے ہی آتا ہے, ذہن میں بٹھا لیں. دیر آر نو شارٹ کٹس ٹو کانفیڈنس. میں لندن میں پڑھا تھا, میں نے وہاں پہ دیکھا موک انٹرویوز ہوتے تھے یونیورسٹیز میں, تو وہ کلچر ہمارا دیٹ ہیلپس. اس سے ہوتا ہے کہ آپ اس انوائرمنٹ سے واقف ہو جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اشر ہمارے ساتھ ہیں. اشر, تعارف کروائیں اپنا. السلام علیکم اشر. وعلیکم السلام. میرا نام محمد اشر ہے. اس وقت میں کمپیوٹر سائنس کا بیچلر کر رہا ہوں, کمپیوٹر سائنس میں وفاقی یونیورسٹی سے. اور میرا پہلا جو کوشچن ہے وہ آپ سے اسی ریلیٹڈ ہے کہ ابھی جیسے کہ حسن آفتاب نے آپ سے کنٹینیو کیا کہ یونیورسٹیز میں کانفیڈنس کی کمی رہتی ہے بچوں میں, بٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ انفرادی لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کا دیانتدار و ایمانداری سے تعلق ہو, بٹ اگر میں اپنی یونیورسٹی کی طرف دھیان دوں تو پہلا تو ایک ریزن رہتا ہے کہ کرپشن, جبکہ وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ یونیورسٹی ہے اور زیادہ فوکس ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کا وہاں پہ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ, بٹ وہ نہیں ہے. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ اب میں ایز اے یوتھ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا فلم انڈسٹری سے ایک تعلق رہا ہے اور ابھی بھی ہے, تو اس میں ہم ایسی کنٹریبیوشن کیوں نہیں کر پاتے تاکہ ہم اپنے یوتھ کو موٹیویٹ کر سکیں. بہت ساری اسٹوریز ایسی ہیں, ایجوکیٹڈ پرسنس ہے, فار ایگزامپل ڈاکٹر عبدالسلام, ڈاکٹر عبدالقدیر, اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ہم اپنے یوتھ کو ایک موٹیویشنل تھرو آؤٹ لے کے جا سکیں اور ایجوکیشن کا ایک بینیفیشل چیزوں کو, بینیفیشل سائڈ ان کو دکھا سکیں. تو ایسا کیوں نہیں ہو پاتا کہ ہماری انڈسٹری اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہی اور کوئی ایسا کنٹریبیوشن نہیں ہے ہمارے معاشرے کے لیے؟ ایک تو جو آپ نے انسٹیٹیوشن کی بات کی کہ وہاں بڑی کرپشن ہے, تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں ابھی بھی اتنی کرپشن نہیں ہے, لیکن کنسیڈرنگ کہ ہماری گورنمنٹ کتنی کرپٹ ہے تو جتنی ادارہ گورنمنٹ کا ہوگا اتنی کرپشن تو ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. تو آپ کی تو یونیورسٹی کا نام ہی وفاق ہے, تو اس لیے واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ. لیکن اگین گورنمنٹ بھی کون بناتے ہیں, گورنمنٹ بھی لوگ بناتے ہیں, اور لوگ اسی معاشرے سے ہوتے ہیں. دیٹس وائی ایسے کہ جب تک فرد بہتر نہیں ہوں گے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو سیاستدان ہے یا وہ جو بیوروکریٹ ہے, وہ جو فوجی ہے, وہ بہرحال اسی معاشرے کے لوگ ہیں, اس سے ڈفرینٹ نہیں ہے وہ. بٹ میرا اسی اس میں جو آگے تھوڑا سا کنٹینیو فردر ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جیسے کہ NAD بھی ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی بھی ایک گورنمنٹ یونیورسٹی, بٹ وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ انٹرنیشنل کمپنیز اور دوسرے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو وہاں سے پک کرنے کے لیے, بٹ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وفاقی میں جو ہے وہ آئیں, اور نہ وفاقی والوں نے ایسی کوشش کی. تو بٹ وہ جو گیپ ہے ان یونیورسٹیز میں کہ ایک یہ ادارہ بھی گورنمنٹ ہے اور ایک وہ ادارہ بھی گورنمنٹ ہے, تو یہ اتنا ڈفرینس کیوں؟ مطلب دیکھیں گندے بچوں میں بھی ایک زیادہ گندا ہوگا, ایک کم گندا ہوگا. تو اس لیے کوئی زیادہ گندا ہے, کوئی تھوڑا کم گندا ہے. جو کچھ ملٹری سے ریلیٹڈ کچھ ادارے ہیں, کیونکہ وہاں بہرحال اگر کرپشن ہے بھی تو بڑے ٹاپ لیولز پہ ہوتی ہے, نیچے ذرا ان کا بھی تھوڑا بہت نظام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. پلس وہ ایک واحد ادارہ ہے کہ جو تھوڑا سا بن گیا ملک میں, باقیوں کو بننے نہیں دیا, انہوں نے بننے دیا, یا کچھ وہ کہتے ہیں نا کچھ پنڈ دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو بھی مرندہ شوق سے. تو وہ ہے کہ کچھ میں بہتر ہے, کچھ میں خراب ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ سویلین ادارے بھی ہیں, جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے, بالکل وہاں بالکل میرٹ ہے, ابھی بھی ہے. اور لیٹس فیس اٹ, ہمارا معاشرہ اتنا بھی گندا نہیں ہے ابھی. ہمارے ہاں بھی دیکھیں اگر یہ کچھ تھوڑا بہت بھی نظام چل رہا ہے تو کچھ تو اچھے ہوں گے لوگ. تو اس لیے
کچھ زیادہ اچھے ہیں, کچھ ذرا برے ہیں, لیکن اگین وی ہیو ٹو سی کہ اسی برائی کے اندر ہم کیسے اپنے آپ کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں. اور چینج کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ افراد بہتر ہوں گے تو چینج ہوگا, ورنہ نہیں چینج ہو سکتا, جو مرضی آپ کر لیں. سو اسی جو آپ کی یونیورسٹی میں ہیں پرابلمس, اسی کے اندر نیویگیٹ کریں, یہی چیلنج ہے ہماری سوسائٹی کا. اور جہاں تک ڈراموں کی آپ نے بات کی, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ڈراموں میں بہت سارے ڈرامے بنتے ہیں جس میں سوشل ایشوز کو بڑا ٹیکل کیا جاتا ہے, اور بڑے مشہور بھی ہوئے تھے. اڈاری سے لے کے کافی اس طرح کے ڈرامے بنتے رہتے ہیں, لیکن آبویسلی سارے نہیں ہو سکتے اس طرح کے. 10 میں سے ایک ہوتا ہے, اور وہ بناتے بھی اس نیت سے ہیں کہ یہ شاید چلے نہ, بیکاز ہماری قوم بھی جو ہے وہ دیکھنا تو پھر مسالہ جاتی ہے, کوئی ساس بہو کے پھڈے ہوں بیچ میں, کوئی ذرا اس طرح کا ماحول ہو, ٹاکسک ہیرو ہو ذرا. سو اس طرح کے ڈرامے بنائے جاتے ہیں یہ مائنڈ سیٹ سے کہ چلیں گے نہیں. اور یہ پروڈکشن, میں جانتا ہوں کہ پروڈکشن ہاؤسز اور چینلز کا یہ ہے مائنڈ سیٹ کہ یار ہم 5 بنائیں گے پروفٹ کے لیے, ایک ہم ایشو کے اوپر بنائیں گے کسی کے اوپر. البتہ اس میں زیادہ کوشش بھی ہو سکتی ہے, یو رائٹ, کہ اس طرح کے ڈرامے کچھ زیادہ بنے تو اچھی بات ہے, لیکن بن بھی رہے ہیں. اچھا, بیفور وی موو آن ٹو نیکسٹ کوشچن, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ خود کیسے اسٹوڈنٹ تھے پڑھائی میں؟ میں ناٹ بیڈ تھا. میں پہلے 7ویں 8ویں کلاس تک تو ذرا کوئی خاص لائق نہیں تھا, لیکن اس کے بعد پھر ٹھیک ہو گیا تھا میں. اس کے بعد ذرا اچھے نمبر لیتا تھا میں, آل دا وے ٹل ماسٹرز ان CSS, پھر ٹھیک ہو گیا تھا میں. 7ویں 8ویں تک پتہ نہیں کیا تھا مجھے. تو کبھی اسکول جانا دوبارہ ہوتا ہے, ٹیچر سے ملاقاتیں ہوتی ہیں پہلے کتنے آپ کے؟ یار بڑا عرصہ ہو گیا. میری قائد اعظم یونیورسٹی میں گیا تھا میں ایک دفعہ, تو 3-4 سال پہلے, تو بڑا اچھا لگا وہاں جا کے. کچھ وہی ٹیچرز تھے جو اس وقت تھے, اور اپنا آپ بڑا ذرا بوڑھا بھی لگا جا کے, بیکاز وہ اتنا سب کچھ چینج ہو گیا تھا, ٹیچرز بدل گئے اور ٹیچرز بھی بوڑھے ہو گئے. تو اس کے بعد میں نہیں گیا, بیکاز وہاں جا کے اپنی عمر کا جو ہے ذرا زیادہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. عمر تو آپ ینگ ہی لگتے ہیں دیکھنے میں. نیکسٹ کوشچن وہ ڈسیپٹیو ہے سر, اپیئرنس از ویری ڈسیپٹیو. طاہر ہمارے ساتھ موجود ہے, جب آپ آئے تھے یہ نیچے پڑھا بھی رہے تھے. ہاں جی میں نے دیکھا. یہ بھی ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہیں, کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہے ہیں. جی طاہر. السلام علیکم سر, میرا نام طاہر ہے, اور ابھی تو میں فی الحال محمد علی جناح یونیورسٹی سے بیچلرس کر رہا ہوں کمپیوٹر سائنس میں. اچھا, میرا آپ سے سوال یہ ہے سر کہ یہ سوال اسپیشلی آپ سے اس لیے ہے کیونکہ آپ کا تعلق بھی فلم انڈسٹری سے ہے, اور میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں, تو میرا سوال آپ زیادہ اچھی طریقے سے مجھے سمجھا پائیں گے, میرے سوال کا جواب دے پائیں گے. ان دنوں مجھے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچا کر رکھنا, کچھ جیسے آپ بھی انڈسٹری کے اندر ہیں تو آپ نے بھی اپنی پرسنالٹی کو بیلنس کرا ہوا ہے, آپ بھی اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے بچا کر رکھیں گے, جو ایک ہمت کا کام ہے. تو میں بھی یونیورسٹی کے اندر اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ مختلف چیزوں سے, جن چیزوں کی طرف, کچھ غلط چیزوں کی طرف اپنے آپ کو نہ جانے دوں, بچا کے رکھوں خود کو. اور میری پوری جو سراؤنڈنگ ہے, مختلف چیزوں کو مجھے بچا کے رکھنا پڑتا ہے کہ میں یہ نہ کروں, وہ نہ کروں. تو ایسی کوئی ٹپس اگر آپ دینا چاہیں گے, کیا میں ایسا کروں جس سے میں اپنے آپ کو بچا پاؤں, ایک بہتر انسان بنا پاؤں, اور کوئی غلط چیز اپنے مائنڈ میں, اپنی پرسنالٹی کے اندر سدھار لانے کے لیے, اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے بچانے کے لیے یونیورسٹی کے باقی اسٹوڈنٹس کی کچھ کوالٹیز کو اپنے اندر نہ وہ کروں. آپ بہتر میرا سوال سمجھ گئے, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. کوالٹیز کیا ہیں؟ جی, کوالٹیز اور مختلف چیزیں, لائک جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, رانگ ایکٹیویٹیز. بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ ہم بہرحال ایک ایسے دور میں زندہ ہیں کہ جو بھرا پڑا ہے فتنوں سے. بالکل. مطلب یہ پہلی دفعہ انسانیت کے ساتھ ہوا ہے کہ میرے پام آف دا ہینڈ کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بہت اچھے یوزیج بھی ہے, لیکن فتنہ میرے ہاتھ میں. اب میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں اس کے اوپر. سو یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور اس کی دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ واحد ریزن جس سے میں اپنے آپ کو بچا پاتا, ایک تو ہمیں سب سے پہلے تو شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے اس نے خود یہ کہہ دیا کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ میں نے منع کیا ہے, اس کے بڑے گناہوں سے دور رہو, چھوٹی موٹی غلطیاں میں معاف کر دوں گا. تو ایک تو اپنے آپ پہ ہمیشہ ٹو ہارڈ نہیں ہو جانا چاہیے, بیکاز انسان ایگزاسٹ بھی ہو جاتا ہے. کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برائی کو اچھائی سے ریپیل کرو, صدقہ کر دو, 2 نفل پڑھ لو, معافی مانگو, اور بس بڑے گناہوں سے دور رہنے پہ سارا کچھ صرف کریں اپنا. تو ایک تو نمبر 1 شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشخبری دے دی ہے. دوسری چیز, اس فتنے کے دور میں واحد طریقہ جس سے میں بچ پاتا ہوں وہ خدا کی یاد ہے. ہر موقع پہ روز, اور اس میں نماز بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. نماز کا پرپس ہی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز بے حیائی سے اور گناہوں سے روکتی ہے.
اس کا پرپس ہی ہے نماز کا کہ دن میں 5 دفعہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا کہ بھائی عارضی زندگی ہے, میں نے مرنا ہے, اس کے بعد جواب دہی ہونی ہے, اور اس جواب دہی کے بعد بہت بڑا واقعہ ہوگا, ایک پرماننٹ اینڈ ہوگا میرا, یا وہ اچھا ہوگا یا وہ برا ہوگا. تو بس اس احساس کو اب جتنا اپنے اندر کوٹ کوٹ کے بھرتے جائیں گے نا, اللہ تعالیٰ نے اندر ایسا خودکار نظام رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسی سچویشن آئے گی نا جہاں پہ کچھ غلط کام کرنے کا موقع ہے, ایک دم اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور اس کو سسٹین کر گئے تو یہ اتنا مضبوط طریقہ ہے, اتنا مضبوط چیز ہے کہ پھر آپ کا نا وہ گریبان پکڑ کے کھینچے گی. پھر آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی ایکچولی کچھ غلط کرنے کے لیے. پھر آپ کو اس اونچی آواز کو, اگر آپ اندر کی آواز کو اونچا کر گئے, اس کا نا زبردستی بہت گلا گھونٹ کے آپ کو پھر جانا پڑے گا کچھ غلط کرنے کے لیے. ہاں بس اس کو میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی کیونکہ میں خود ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, تو میں جب پڑھاتا ہوں تو مجھے بھی یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس مجھ سے پڑھ رہے ہیں وہ آگے جا کر ان کے ساتھ کیا کیا مسئلے ہوں گے, وہ کیا کیا چیزوں کو فیس کریں گے. تو میں لازمی ایسا کرتا ہوں, اور میں چاہوں گا آپ اس کو سیکنڈ کریں اس بات کو, کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی ایک کاسٹ سسٹم, ایک ڈویژن, ہر بڑا انسان چھوٹا انسان وہی جھوٹ کے راستے پر چلتے چلتے پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا زیادہ, تو ہر کوئی غلط کر رہا ہے. تو میں لازمی ایک رائے دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی کچھ چیز پڑھا رہا ہے, کوئی ٹیچر ہے, وہ جس سبجیکٹ کا بھی ٹیچر ہے, اس کو لازمی اینڈ کے 15 منٹس 10 منٹس ایسی باتوں پہ سرو کرنے چاہیے جو کہ اس کو پتہ ہے. مجھے پتہ ہے میں اس ایریا کے اندر جہاں رہتا ہوں مختلف ٹیچرس پڑھاتے ہیں, تو لوگوں کے گھروں میں وہ باتیں نہیں ہوتی, پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا پائیں. دے ورک 12 hours 14 hours, ٹھیک ہے. تو میں اس چیز کو آپ سے سننا چاہوں گا, آپ سے کہ کیا یہ چیز واقعی میں 100%. And I'm very happy that you said this. اور اللہ کریے شعور تمام ٹیچرز کو آئے کہ واقعی یہ باتیں وہ تھیں جو گھروں کے اندر سب سے پہلے ہونی چاہیے تھیں. بالکل ایسا ہی ہے, وہ نہیں ہوتی. وہاں پہ اس طرح کی تربیت کے چیزیں جو ہیں اب ہمارے ہاں نہیں ہوتی. تو ٹیچرز کا فرض ہے. اور یہ تو آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ کلاس کے اینڈ پہ ایسا ایک ریمائنڈر تھرو کر دیں کہ جس سے اس کے لیے آسانی پیدا ہو کہ وہ رستے پہ رہے صحیح, تو یہ آپ اپنے لیے بھی فیور کر رہے ہیں, بیکاز اس کا ثواب آپ کو بھی پتہ نہیں کتنا ملتا ہے. کیونکہ وہ ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے, وہ تو میں اس کو ایک جنریشن کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. اگر وہ ایک اس کے خیالات ہیں 100 خیالات, تو ایک بھی صحیح ہو گیا تو وہ آگے پھر چینج چلے گی پوری, اس کا ایک اور اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے, لیکن وہ آپ کو بھی جو آخرت کے براؤنی پوائنٹس مل رہے ہیں وہ علیحدہ ہیں. سو یو رائٹ کہ اگر آپ وہ ریمائنڈر تھرو کر دیتے ہیں تو آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر دے رہے ہیں تاکہ وہ واپس آئے. پھر آگے انسان کی مرضی ہے وہ ریمائنڈر لیتا ہے یا نہیں لیتا, لیکن آپ نے اپنا کام کر دیا. دنیا میں بھی اس کے پازیٹیو نتائج تو نکلیں گے ہی, لیکن آخرت میں آپ بہت کرنسی کما رہے ہیں یہ کام کر کے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. کے لیے تالیاں. اچھا سوال کے تائر نے. This is Mariam Warsi and I have been associated with the educational field for 18 years, mashallah. Currently I'm working as a head of pre-primary section at OTS. I have one question regarding the tarbiyat. جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی تربیت کی, آج کل کے جو اسکولز ہیں وہ تعلیم پہ تو فوکس کیے ہوئے ہیں, لیکن جو تربیت ہے بچوں کی اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا. یہ جو معاشرے میں ایک آپ اخلاقیات کا پہلو دیکھ رہے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کیونکہ ہر جگہ تو آف دا اسکول نہیں کام کر رہا. ہیئر وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم دین کے مطابق ہی بچوں کو جو گائیڈ لائنس ہیں وہ اسی طرح سے لے کے چلیں. لیکن جو موسٹلی اسکولز ہیں آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ دے آر ٹرائنگ ٹو پرووائڈ دا کوالٹی ایجوکیشن, لیکن کوالٹی ایجوکیشن تو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن بچوں کی جو تربیت ہے وہ وہاں پر نہیں کی جا رہی. اس لیے بچہ جھوٹ بھی اگر کہہ رہا ہے تو وہاں پہ والدین بھی سپورٹ کرتے ہیں, دے کم اینڈ فیور دیئر چائلڈ. اور اس میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ ماؤں کا کردار کیا ہے تعلیم و تربیت میں, اس پہ روشنی ڈالیے تھوڑی سی. دیکھیں جی, یہ تو جو آپ نے پوچھی ہے بات, یہ تو بہت یونیورسلی ایگریڈ اپون ہے. اس میں تو میرا خیال ہے مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے, سب یہ بہرحال ان پرنسپل مانتے ہیں کہ تربیت کا تعلق گھر سے ہے, ماں باپ سے ہے, پہلے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. بدقسمتی سے وہاں پہ بڑے پرابلمز ہیں, زیادہ تر گھرانوں کے اندر تربیت پہ فوکس نہیں کیا جاتا. ایک بڑی سنگل مائنڈیڈ ایمفسس آن کمپیٹیٹیو تعلیم ہے کہ بس وہی ہونی چاہیے. اور ذوالفقار بھائی نے میرا خیال ہے اس سے پہلے بات کی تھی کہ کئی معاملوں میں ہم جھوٹ کو گلوریفائی بھی کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ بڑا کلیور آدمی ہے, بڑا جی زبردست آدمی ہے جی, بڑا اس نے کیا کہتے ہیں اسپن ڈاکٹر ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ باتیں ہیں, اس کو ماننا چاہیے, سب مانتے ہیں. اور اس کے اندر اس چیز کی ضرورت محسوس کرنا کہ پھر جہاں جہاں آپ جیسے لوگ ہوں اور لوگ ہوں جو کہیں یار چلے میں ایک استاد کی حیثیت سے وہ کمی کچھ پوری کرنے کی کوشش کروں تربیت کے حوالے سے,
تو وہ تو جہاں جہاں ملے اس کو تو اویل کرنا چاہیے ایسی اچھا، اس میں ایک اپرچونیٹیز اور کو. بات کہ وین ایور وی ٹرائی، تو اس میں یہ بھی سننے کے لیے آتی ہے، جیسے آپ نے بھی ایک بات بار بار کہی کہ میں اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ معاشرے میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر ہم کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مفتی ہیں. اس ٹائپ کی جو لینگویجز ہے وہ سننے کے لیے ملتی ہیں، جبکہ یہ تو ہر مسلمان کا ایک فرض ہے نا کہ جو اچھی بات ہے اسے ہم نے کنوے کرنا ہے. ہاں، آپ اس کا یہ جواب دیں کہ میں کون سا کوئی ڈیٹیلڈ شریعت کا مسئلہ لے کے بیٹھ گئی ہے. یہ تو کامن باتیں ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، اخلاقیات پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل. اخلاقیات تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اندر موجود ہیں. سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے تمہارا نفس بنایا اور اس کو صحیح اور غلط کا شعور اندر رکھ دیا اس کے میں نے. تو یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. یہ سننے کو یہ باتیں ملتی ہیں، کیونکہ آئی ایم اے نعت خواں آلسو، میرا بھی میڈیا سے تعلق ہے، اور اس میں یہ سننے کے لیے ملتا ہے کہ وہ تو ہم ایسے معاشرے میں ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ تو ہم ایسے معاشرے میں ہیں کہ اب دنیا کا بہترین کام بھی کر دیں گی نا تو آگے سے 4 لوگ آپ کو آگے کچھ اس کے بارے میں بھی کریٹیسائز کریں گے. ہم ایسے معاشرے میں جب میں ٹویٹر پہ ابھی لکھ دوں نا السلام علیکم، تو نیچے 50 میں سے 10 کامنٹس میں کچھ اس میں نیگیٹو ضرور پکڑیں گے لوگ کہ نہیں آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں کہا، اسپیلنگ ٹھیک نہیں لکھی، اسپیلنگ ٹھیک نہیں لکھے آپ نے. یا پھر ایک اور طبقہ آ جائے گا جو کہے گا نہیں آپ کو گڈ ایوننگ لکھنا چاہیے تھا، آپ کے لوگوں کے اندر سارے مسلمان تو نہیں ہیں، آپ نے السلام علیکم کیوں لکھا. تو تنقید تو آئے گی. سنا ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. آج کی مائیں بچوں کو ہاتھ میں موبائل دے کے اور سائڈ میں بچوں کو بٹھا دیتی ہیں، اور بچہ جو کلمہ ہے وہ بھی یہیں پر آ کے سیکھتا ہے. جو کنڈر گارڈن ہے ہمارا، پہلا کلمہ بھی بچوں کو یاد نہیں ہوتا اور وہ اسکول سے یاد کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ماں کا کیا کردار ہے بچوں کی تربیت میں؟ موبائل پہ پھر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ضروری ہے یا نہیں، یہ بھی بتائیے. یہ بھی دیکھیں ایسی بات ہے، سب کو پتہ کہ ماں کا رول کیا ہونا چاہیے. اور دیکھیں فون بری بات بھی نہیں ہے، لیکن بچے کو حوالے ہی کر دینا اس کے. میں بھی ایک باپ ہوں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یار بچے کو حوالے نہیں کر دینا فون کے. بڑی ایکسٹریم سچویشن میں آپ نے یوز کر لیا، کو کھانا کھلاتے ہوئے ہلکا سا دے دیا. تو ہمیں بھی ایک اور پہلو پہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی ایکسٹریم نہ ہوں، ہم بھی یہ نہ کہیں کہ یہ چیز پوری غلط ہے. ہم بھی اس کے اندر مڈل وے جو ہے ہاں کہ یار دے دیں، اچھی بات ہے، لیکن حوالے نہ کر دیں. یہ کر کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت تربیت کا انتظام بھی کر دیں. تو ہمیں بھی ایکسٹریم نہیں ہو جانا چاہیے. والدین کو احساس محرومی پیدا ہوتی ہے. میرے کچھ دوستوں میں نے دیکھا کہ اپنے بچوں کو قطعاً فون انہوں نے نہیں دیا. اب وہ کبھی ہمارے گھر آتے نا تو وہ میرے بچے کا فون ایسے عجیب نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھوکوں کی طرح کہ یار یہ کیا چیز ہے. اور اس سے پھر یہ دوسری ایکسٹریم ہے، اس کی چاہت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ بہت بڑھ جاتی ہے. پھر آپ بہت اٹریکٹڈ ہوتے ہیں. تو بس بیلنس. اور دیکھیں ایسے معاشرے میں جہاں اتنا بڑا ویکیوم ہے وہاں آپ جیسے لوگوں کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. اگین کہ آپ تربیت کا کچھ انتظام بھی کر دیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، دنیا میں بھی بہتری آ جائے گی اور آخرت میں آپ کو براؤنی پوائنٹس مل جائیں گے. اصل میں دراصل ان کے جو سوال جو بار بار یہ پوچھی نا، اس میں آئی تھنک ان کا اپنا ایک پین بھی شامل ہے. کیونکہ ہم جس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کیٹر کر رہے ہیں تو ہم ایک سچویشن یہ دیکھتے ہیں نا کہ 12-14 گھنٹے آدمی کام کر رہا ہے، خاتون بھی کام کر رہی ہیں. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس چاہتے ہوئے بھی بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں لیئرز میں ان کے حوالے سے بھی بڑے فرگیونگ ہو جائیں کہ وہ بھی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب 12-13 گھنٹے جاب کر کے آئیں تو دا لاسٹ تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو اس کے بچے کو بٹھا کے بیٹا بات سن. میں تمہیں بتاتا ہوں ماں باپ بھی بہت مجبور ہیں آج کل کے زمانے میں. لوگوں کے معاشی حالات آپ دیکھیں تو اس کی بس آپ کی اپرچونٹی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے کمائیں، تربیت کریں ان کی. السلام علیکم سر. فرسٹ آف آل آئیڈ لائک ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف. مائی نیم از وانیہ اینڈ آئی ایم کرنٹلی اسٹڈینگ اینڈ ورکنگ ایز ویل. تو میرا جو کویشچن ہے وہ ریلیٹڈ ہے انجسٹس ٹو اسٹوڈنٹس. ابھی ہمارے ریزلٹس آئے ہیں فرسٹ ایئر کے، جس میں جو ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اور اس کے ریلیٹڈ اتنے پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں. اور موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کچھ اتنے زیادہ ڈسہارٹ ہو گئے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے انہوں نے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. جو رزلٹ ہمیں ملا ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں ہے. تو ابھی اتنی زیادہ تعداد اسکروٹنیز کے لیے جا رہی ہیں، تو ایک ایجوکیشن سسٹم میں ان کے لیے ایک نیو وے آف ارننگ بن گئی ہے. کچھ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ نے سمجھوتے کر لیے. اس میں کچھ پارٹ آف اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب مجھے مزید نہیں پڑھنا. کچھ اتنے ڈسہارٹ بھی ہوئے ہیں، اور کچھ ہیں کہ وہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ نے سوسائڈس بھی کیے ہیں. سو مائی کویشچن از کہ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دس تھنگ. جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے ہم کیا کریں؟ دیکھیں
انجسٹس تو بدقسمتی سے ہماری قوم میں ٹاپ سے باٹم تک ہے. الیکشن کا رزلٹ بھی یہی دیکھیں جو آپ باتیں کر رہی ہیں, وہاں پہ بھی یہی ہوا ہے, کوئی بھی نہیں مان رہا, کہہ رہے ہیں انجسٹس ہو گیا. لیکن ہوپلیس نہیں ہونا چاہیے. ہوپلیس دیکھیں, ہوپلیس اللہ تعالیٰ نے بھی ہوپلیسنس کو گناہ قرار دیا ہے, کیونکہ جب آپ ہوپلیس ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ بہتری ہونی بھی ہے تو وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوتی. اور اگر آپ ہوپ سے کام لیں گے تو پھر وہ 100 میں سے 2% چانس ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اینڈ آئی تھنک ون جسٹ ہیز ٹو ریمائنڈ دیم سیلوز کہ ہوپلیسنس از ناٹ این آپشن, کیونکہ ہوپلیسنس شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. وہ آپ کو ہوپلیس کر کے ہی اس زندگی کی بازی میں, جس کا بہرحال اینڈ پہ ہدف ہمارا جنت ہے, اینڈ پہ ہدف ہمارا آخرت میں کامیابی ہے, سب سے بڑا ہتھیار شیطان کا اس کے اندر ہوپلیسنس ہے. وہ نہیں ہونا دنیا میں. اللہ تعالیٰ, اور یہ آزمایا ہوا طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پہ بھروسہ کرو, میں ایسی جگہ سے تمہارے لیے راستہ نکالوں گا تم تصور نہیں کر سکو گے. آزماؤں گا ضرور, اس کے اندر یہ نہیں کہ آزمائش ختم ہو جائے گی, لیکن پھر راستہ وہ نکالیں گے. تو بس میں جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں, جی, ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہوپلیس مت ہوں. یہ مان لیں بات کہ دنیا امتحان ہے. یقین جانے جو لوگ آپ کو دور سے لگ رہے ہوتے ہیں نا کہ ان کی لائف بڑی سارٹڈ ہے, وہ کس کس امتحان سے گزرنے آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو امتحان آئیں گے, چاہے وہ ایجوکیشن کی آپ کو عجیب سی سچویشن لاحق ہوگی کہ پتہ چلا یار زیادہ تر فیل ہو گئے تھے نا. جی, زیادہ تر فیل ہوئے, 60% فیل ہو گئے. 60% فیل ہو گئے. دیٹس ناٹ پاسبل, یہ کبھی ہوا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. سو بہرحال یہ سچویشنز آئیں گی. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ معاملات ملک میں کب ٹھیک ہوں گے, اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. جو کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا لا علمی کی باتیں کر رہا ہے. پاکستان ایسا ملک ہے جہاں کچھ نہیں کہہ سکتے 2 سال میں کیا ہوگا. صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ مان کے جیے کہ دنیا امتحان ہے. ایکسپیکٹ کریں کہ یار اب آئے گی وہ ان پلیزنٹ سچویشن, اب اگلا چیلنج آئے گا. زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایز کا ٹائم ملے گا, پھر ایک چیلنج آ جائے گا, پھر ایک تھوڑا سا آسان ٹائم ملے گا, پھر ایک چیلنج آ جائے گا. تو جو لوگ اس طرح زندگی جیتے ہیں نا کہ یار نہیں مجھے بس سکون چاہیے, خوشی چاہیے, چیلنج نہیں آنا چاہیے, میں آپ کو آزمودہ چیز بتا رہا ہوں, وہ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ ڈپریشن اٹ سیلف ایک بیماری ہے, بٹ وہ ہمیشہ ہوپلیس ہو جاتے ہیں بیکاز دے آر ایکسپیکٹنگ ایز, دے آر ایکسپیکٹنگ پیس, دے آر ایکسپیکٹنگ ایوری تھنگ ٹو بی فائن. دیٹس ناٹ وٹ لائف از. ہمارے پروردگار نے ہمیں بتایا بیٹا امتحان میں ہو, اس میں تو بار بار چیلنجز آئیں گے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور ہوپلیس نہ ہوں, خدا پہ بھروسہ رکھیں. یقین جانیں یہ 4 دن کی زندگی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں سے آپ کی زندگی اچھی طرح گزروا ہی دیں گے, چاہے ادھر سے گزروائیں چاہے ادھر سے گزروائیں, گزر جائے گی. تسلی رکھیں, کوئی بات نہیں, ابھی یہ ہو گیا, اس کا کوئی حل نکلے گا, دوبارہ کوشش کریں, لیکن ہوپلیس نہیں ہونا. بس جو لوگ ہوپلیس ہو رہے ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مت ہوں. ہوپلیس ہی ہو رہے ہیں موسٹ آف دا پیپل, ان کو کوئی راستہ نہیں دکھ رہا, ان کو پتہ ہے ملک کی صورتحال کیا ہے. تو دیکھیں اس کے اندر دیر آر نو, اف آئی سے اینی تھنگ ٹو آپٹمسٹک اٹ ول بی فالس. میں آپ کو کتابی باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ جنہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. ہو سکتا ہے سب ٹھیک نہ ہو, لیکن یہی چیلنجز ہیں زندگی کے جس میں سے گزرنا ہے, اور اسی میں سے گزر کے نیویگیٹ کر کے کچھ اچھا ہوگا تو ہوگا. ان کو اوائڈ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اکثر میں پڑھتا ہوں, ایک اور ڈسکنیکٹڈ سی مثال ہے, اکثر میں نا بہت بڑے لوگوں کی بایوگرافیز پڑھتا ہوں. ہمیشہ ان کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر صرف اسٹرگل ہوتی ہے, جس کے اندر صرف سیٹ بیکس ہوتے ہیں, فیلیئرز ہوتے ہیں, اور پڑھ کے لگ رہا ہوتا ہے یار میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو یہ 6ٹھی بار جو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا نا تو میں چھوڑ دیتا, ہوتا یار یہ میں نہ کر سکتا. سو سیٹ بیکس آئیں گے, کئی دفعہ یہی سیٹ بیکس آپ کو وہ اسٹرینتھ دیتے ہیں جو جس سے آپ کو وہ انسان بنتے ہیں آپ جو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں آپ کو. ہم بڑی آسانی سے مثال دیتے ہیں نا, کندن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, جل کے بنتا ہے آگ کے اندر, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. ڈیفیکلٹیز ہی انسان کو وہ انسان بناتی ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو بنانا چاہتے ہیں موت دینے سے پہلے. تو آپ ان ڈیفیکلٹیز کے اندر, میرا یہ ایکسپیرینس ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ جب وہ رویہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بالکل صحیح راستے پہ رہتے ہیں, ہوپلیس نہیں ہوتے, اللہ سے امید رکھتے ہیں, نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں, غلط کام سے بچتے ہیں, تو یہی ڈیفیکلٹیز کے تھرو پھر گزر کے آپ وہ انسان بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اپنی جنت کے لیے. ہاں اگر آپ ان ڈیفیکلٹیز میں غلط رویہ اختیار کریں گے تو ایک تو آپ دنیا کا امتحان بھی فیل کر دیں گے, اور آپ وہ انسان بھی نہیں بن پائیں گے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بنانا چاہتے ہیں اپنی جنت کے لیے. تو اٹس اے لوز لوز سچویشن. تو ہمارے پاس اور آپشن ہی نہیں ہے. ہم نے جنت نہیں گنوانی, ہم نے اللہ تعالیٰ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا,
ہم نے یہ مان لینا ہے کہ دنیا بہت کٹھن امتحان ہے, ایک آگ کا دریا ہے اور ہم نے کود کے جانا ہے بیچ میں سے. ہم بہت آسانی کو ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں, ہم پریمپٹ کریں کہ مشکل آئے گی, مشکل آئے گی. اچھا اب یہ مشکل سالو ہو گئی ہے, میرے پاس تھوڑا سا پیسفل ٹائم ہے, یہ میں ہیل کر رہا ہوں کیونکہ اب اگلی مشکل آئے گی. اس کو ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں. یقین جانیں آپ کو خود فیل ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے آپ جم میں جاتے ہیں نا, مسل ٹرین کرتے ہیں, تو مسل ٹرین کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ مسل بیسکلی آپ ہیوی ترین وزن اٹھاتے ہیں تو وہ آپ کے مسل کے فائبرز کو توڑتا ہے, یعنی کہ آپ کو زخم پہنچاتا ہے. وہ آپ کے مسل کا فائبر ٹوٹتا ہے, پھر 2 دن میں وہ ہیل کرتا ہے, اس سے مسل سٹرونگ ہوتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ مجھے لگتا ہے جم جاتے ہیں نا وہ پیچھے سے کہہ رہے ہیں یس یس. تو یہی پروسیس اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اور امتحان ایسا رکھا ہے کہ ہمارے مائنڈ اور سول کے ساتھ بھی یہی ہے. چیلنجنگ سچویشن آئے گی, وہ کچھ توڑے گی آپ کو, لیکن آپ اسے برداشت کر کے ہیل کر جائیں گے تو اسٹرینتھ ملے گی آپ کو. تو میں تو یہی کہوں گا, زندگی کا ایکسپیرینس بھی یہی ہے. آپ کو کیا اندازہ کہ میں کس کس چیلنج سے گزرا ہوں زندگی کے اندر. اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہے اور ہمیشہ جب گزر چکا تو اسٹرینتھ ملی اس میں سے. بس یہ پلے سے باندھ لیں, اور 4-5 دن کی زندگی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی سچویشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تھوڑے عرصے بعد اہم موت آ جانی ہے. دنیا کے خوش ترین آدمی بھی ہوں گے تو موت آ جائے گی, اور اگر چیلنج ترین آدمی بھی ہوں گے تو موت تو آ ہی جائے تو گی. بھی موت آئی. ہاں, سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن. السلام علیکم. وعلیکم Myself السلام. Waljahat and currently working as a social media manager here of the school. ماشاء اللہ. اور I want to ask just a common question کہ آپ اگر آج اس مقام پہ ہیں تو اس کے پیچھے کنٹینیوس اسٹرگل ہے جس کو لے کے آپ یہاں تک پہنچیں. اور انکلوڈنگ می اور مینی آف اس, ہم میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کام کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اگر اس میں ہم پہلا فیلئر آتا ہے نا تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کام ہی ہمارے لیے نہیں بنا, اور ہم دوسری طرف جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم خود کو ہی نہیں پہچان پاتے اور اپنی اسکل کو جو ہے نا ہم یوز نہیں کر پاتے؟ پہلے تو میں اس بات کی تردید کروں گا کہ میں جہاں پہ ہوں وہ ایک اسٹرگل کی وجہ سے ہوں. یقین جانیں جہاں پہ آپ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچاتے ہیں وہاں پہ. میرے سے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پتہ نہیں میرے سے بھی 4-5 ٹائمز زیادہ اسٹرگل کی ہوگی, لیکن وہ شاید یہاں پہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ زندگی میں کہاں پہنچتے ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہی لے کے آئیں گے. آپ جتنے مرضی ہاتھ پیر مار لیں, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نہیں وہ لکھا ہوا, نہیں آپ کو لے کے آنا, آپ نہیں آ سکتے, آپ جو مرضی کر لیں. سو نمبر 1. نمبر 2, واقعی انسان کے بہرحال ہاتھ میں یہی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں اصول بتایا جس کے بارے میں آپ نے بات کی کہ واقعی پرسسٹنس بہرحال ایک وہ چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے یہاں پہنچانا ہے تو اس میں پرسسٹنس ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. یہ اللہ کا دنیا کے اندر قانون ہے. دیکھیں نا, اللہ نے دنیا کچھ قوانین کے تحت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رزق دیتا ہوں, لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ کوشش کرو گے تو دوں گا. آج میں نے اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت میں نے 100 روپیہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کو مشروط کر دیا, دکان کھولو گے 100 روپیہ مل جائے گا, دکان نہیں کھولو گے 100 روپیہ نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت دنیا کے اندر اگر آپ کوشش کریں گے اور اس کوشش میں پرسسٹنس دکھائیں گے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ یہاں پہنچیں گے تو وہ آپ کو پہنچا دے گا. کوشش اور پرسسٹنس نہیں ہوگی تو نہیں پہنچائے گا. البتہ کوشش اور پرسسٹنس کے باوجود اگر ایک عرصے کے بعد آپ کو لگتا ہے یار میں یہاں نہیں پہنچ رہا, میں یہاں پہ ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ لکھا ہوا ہے. اور اس بات کو ایز این اصول مان لیں کہ میں نے جہاں پہنچنا ہے بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے میرے لیے. میری اس میں بس اتنی چیز ہے کہ میں نے کوشش کر دی تھی. اور دنیا مثالیں سامنے نظر آتی ہیں, اتنے لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں, مطلب جی توڑ محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں پہنچ نہیں پا رہے ہوتے. اور کئی ہوتے ہیں کہ اس سے 30% محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. بس کوشش کریں اور پھر اپنی کوشش پہ سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں نے بہت پوری کوشش کی ہے اپنی. پھر جہاں پہنچے نا وہ اس کو اس کی تقدیر سمجھنے کہ اچھا یہیں پہنچنا تھا, میری زندگی میں پلان یہی ہے کہ ادھر پہنچنا تھا. اس پہ کمپلین نہ کریں, اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اچھا حمزہ, آپ ایک چیز دیکھتے ہوں گے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہم خاص طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں شہرت کی جو ارج ہے اس نے اس کو بہت بڑھایا ہے. تو بینگ اے پرسن جس نے بہت لائم لائٹ انجوائے کی اور کر رہے ہیں ہم, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شہرت بہت کوئی اچھی چیز ہوتی ہے, تو اس کے اوپر بھی ذرا کچھ بات کریں کہ بینگ فیمس پرسن, جب آپ مشہور ہوتے ہیں, جب آپ پہچانے جاتے ہیں, تو یہ کتنا آسان یا مشکل کام ہے؟
ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا سر کہ واقعی شہرت اس وقت از دا نمبر ون ایم آف اے لاٹ آف پیپل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہرت اور پیسہ کمبائن ہو گیا. اب آپ مشہور ہوں تو پیسہ کمانا بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات بھی اس موقع پہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ریئلائز کرنے والی ہے کہ یقین جانے مشہور ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ ابھی کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کریں شدید قسم کی اور اس کو ٹک ٹاک پہ لگا دیں، وائرل ہو جائیں گے. جتنی زیادہ اوٹ پٹانگ حرکت ہوگی اتنا ہی آسان ہوگا وائرل ہونا. لیکن دیکھیں مشہور ہونے میں اور عزت کمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. عزت کمانا مشکل بھی ہے، شہرت کمانا آسان ہے، لیکن شہرت اگر آپ نے 2 نمبر طریقے سے کما لی تو دنیا میں بھی آپ کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. فار ایگزامپل اگر آپ ایک مذاق کے طور پہ مشہور ہو گئے تو آپ میں سے کتنوں کو قابل قبول ہے کہ آپ مشہور تو ہو جائیں لیکن کسی غلط ریزن کی وجہ سے. کوئی آپ کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کے مشہور ہو جائیں تو کتنے لوگوں کو یہاں شہرت چاہیے ہوگی؟ وہ آپ میں سے کسی کو چاہیے ہوگی؟ ماشاء اللہ آپ سب اچھے لوگ ہیں، آپ کو تو نہیں قابل قبول کہ میں کسی انتہائی غیر اخلاقی ویڈیو بناؤں لیکن مشہور میں نیشنل لیول پہ ہو جاؤں گا. تو دیکھیں نہیں ہے قابل قبول. بہت زیادہ اخلاقی پستی میں گرنا پڑتا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یار جو مرضی ہے بھائی میں نے ہونا ہے مشہور اور میں نے کمانا ہے پیسہ. عزت وہ کمانا مشکل ہے، لیکن عزت کمانے کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر شاید وہ آسانیاں نہ پیدا ہوں، خاص طور پہ پیسے کے بارے میں، جو صرف مشہور ہونے سے ہو جاتی ہیں. لیکن تو دنیا میں بھی آپ کا جو مورل کریکٹر ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آخرت کے اندر جو ہے شہرت گلے پڑ سکتی ہے، خاص طور پر جو غلط ریزنز کی وجہ سے کمائی گئی ہو، لیکن عزت جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی آپ کو تھوڑے کے اندر بھی خوش رکھے گی. آپ کی ایک عزت نفس بھی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گی. اور آخرت کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آخرت کے اندر وہ عزت آپ کے لیے وبال جان جو ہے وہ نہیں بنے گی. تو اگین ایز ہی سیڈ مشہور ہونا بہت آسان ہے، آپ میں سے اگر کوئی چاہے ہونا ہو جائے، لیکن آپ یاد رکھیں پھر آپ کی عزت نفس نہیں رہے گی، آپ کا اخلاقی وجود قائم نہیں رہ پائے گا. اور وہ جب کمپرومائز ہونا شروع ہوتا ہے نا ہمیں خود بھی نہیں پتہ لگتا، وہ اتنا سلو پروسیس ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا اخلاقی وجود ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن آپ خود احساس نہیں ہوتا. سو وہ رستہ تو ہم اختیار نہیں کریں گے. عزت کمائیں، تھوڑے میں گزارا کر لیں، کیونکہ یہ ویسے اگین میں بار بار اصل میں زندگی کے فانی ہونے پہ اس لیے آتا ہوں بیکاز فیکٹ ہے. کوئی بات نہیں، عزت کمائیں، تھوڑے کم میں گزارا کر لیں، ابھی موت آ جائے گی وہاں پہ کمائیں. اصل میں وہ کمائی کا دن ہے، وہ کمائی کا موقع ہے کہ جس دن اصل ہار جیت کا فیصلہ ہوگا وہ دن ہے. ادھر کے لیے جتنا کما سکتے ہیں کما لیں، ادھر مشہور ہونے کو ایم کریں، یہاں پہ تھوڑی بہت عزت کما لیں اور گزارا کر لیں، کوئی ایسا ایشو نہیں. ہاں اس تھوڑی بہت عزت کمانے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہت دے دے آپ کو، ایز اے بلیسنگ بھی دے سکتا ہے اور ایز اے ٹرائل بھی دے سکتا ہے. لیکن ایم عزت کو کریں، شہرت کو ایم نہ کرنا، ورنہ خود برباد ہوتے بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا کس ٹائم برباد ہو گئے آپ. اور کبھی آپ کو اس شہرت سے بوریت بھی ہوئی؟ یار پہلی دفعہ سنا سوال یہ کہ شہرت سے بور ہوئے آپ. یار بور نہیں، بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، اور کیونکہ آپ کو پرسنل اسپیس بہت کم ہو جاتا ہے نا. ہاں یہ ہے کہ بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے ذرا، اٹ بیکمز پارٹ آف یور لائف. مطلب آپ اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں کہیں جا رہا ہوں 4 لوگ آ جائیں گے سیلفی کھینچ لیں گے، لیکن بور تو پتہ نہیں آپ شہرت سے بور ہو کیسے سکتے ہیں، تو اس کا ڈائنامک میں نہیں سمجھ پایا. لیکن ہاں اٹ بیکمز پارٹ آف یور لائف. آف دا اسکول آئے ہوئے نا تو آپ کو روایت سے ہٹ کے سوال ملیں گے، غیر روایتی سوال جو ہے. لاسٹ ون از کہ جو ہمارا آج ہم نے آئی بھی تھی جب بات ہو رہی تھی اس پہ، تھوڑا سا ہمیں اپنی ٹرانسفارمیشن بتائیں کہ آج حمزہ عباسی جس نے CSSB کیا وہ فیصلہ نہیں کیا، تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کا ایک آپ کی پرسنالٹی ہے جو کہ لوگ دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ آپ نے اپنی ایکٹنگ میں بھی بہت سے نئی چیزوں کو ایکسپلور کیا. تو یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ لیکن میری پرسنالٹی کا ایلیمنٹ جو میں شاید یہاں شیئر کرنا چاہوں وہ وہی ہے جو آخرت سے ریلیٹڈ ہے. میری پرسنالٹی کا سب سے انٹیگرل پارٹ یہ تھا کہ جب شعور کی آنکھ کھولی تو کان کے اندر قیامت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں چیزیں پڑھتی رہیں، کبھی ٹی وی سے کبھی کہیں سے. تو میری زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ بن گیا تھا کہ کیا مرنے کے بعد کوئی قیامت نام کی چیز ہے، نہیں ہے، جواب دہی ہونی ہے، نہیں ہونی. کیونکہ دیکھیں اگر خدا اور آخرت نہیں ہے تو انسان کو پھر ایک ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس میں دنیاوی مفاد سب کچھ ہونا چاہیے، پھر آپ کے دنیاوی پلیجرز سب کچھ ہونے چاہیے،
پھر تو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ اپنے اخلاقیات کے اوپر بیٹھ جائیں, دنیاوی نقصان کر بیٹھیں کہ میں اخلاقی طور پہ بڑا بہترین آدمی بننا چاہتا ہوں. کیوں؟ مطلب فائدہ کیا اس کا؟ ہاں اگر قیامت ہے, آخرت ہے, اللہ تعالیٰ ہے, تو پھر سب سے بڑا مقصد بن جانا چاہیے, اس دن کی کامیابی آپ کے لیے پھر سب سے بڑا ہدف بن جانا چاہیے. تو میرے لیے یہ بڑا ٹرانسفارمیٹیو موقع تھا کہ پہلے ٹین ایج کے اندر احساس ہوا کہ شاید مذہب, خدا, آخرت سب مین میڈ چیزیں ہیں, پرانے لوگوں کی باتیں ہیں. تو میں ذرا ایتھیزم سائڈ پہ چلا گیا. زندگی بڑی رنگین ہو گئی, زندگی بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی, زندگی میں بڑا مزہ آنے لگا. اس کے بعد پھر اللہ میاں نے انٹری ماری زندگی میں واپس, تو زندگی بڑی بورنگ ہو گئی, بلیک اینڈ وائٹ ہو گئی, سب چھوڑنا پڑ گیا. تو یہ احساس ہونے کے بعد کہ واقعی خدا ہے, آخرت ہے, زندگی کی پرائیورٹیز بدل گئیں. آرٹ تو میرا شوق تھا, پیشن تھا, لیکن اب خدا اور آخرت پہ ایمان کے بعد اس آرٹ کے اوپر بھی بہت ساری قدغنیں لگانی پڑ گئیں. اب ایسی کئی غیر اخلاقی چیزیں ہیں جو نہیں کر سکتا ایک آرٹسٹ کے طور پہ جو خدا کو اور آخرت کو مانتا ہے, اور جو یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انٹرپریٹیشن سے میں ایگری کرتا ہوں اس کے اندر ہر طرح کے آرٹ فارم کو کچھ اخلاقی حدود میں جائز قرار دیا. اس انٹرپریٹیشن کے جو فلیگ بیرر ہیں اس دور کے اندر وہ جاوید احمد گامدی صاحب ہیں. لیکن ایک آرٹسٹ کے طور پہ بڑا مشکل ہے, اور یہ آپ میں سے ایک کا سوال بھی تھا کہ ان برائیوں سے کیسے بچا جائے جو ارد گرد ہیں. ایک آرٹسٹ کے طور پہ اتنا مشکل ہے ٹو اونلی ٹرائی اینڈ ڈو تھنگز جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باؤنڈری کے اندر ہیں, جس کے اندر بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے آپ سے. تو یہ میرا ایک کرو ہے زندگی کا, اور اب میں اس پوزیشن پہ ہوں جہاں پہ یہ مانتا ہوں بیانڈ آل ڈاؤٹ انٹل چیلنجڈ فردر کہ بھئی یہ بس ابھی تھوڑے عرصے کے بعد خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے, زندگی انالائز ہو رہی ہوگی, اور میں ایک آرٹسٹ ہوں. اب میرا آدھا فوکس اس بات پہ چلا جاتا ہے کہ بھی میں اس طرح کا کام کروں جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ہو. تو یہ چھوٹا سا کرو ہے زندگی کا, اور اس کے اندر سینٹرل پوزیشن اسی بات کو ہے کہ بھی قیامت کی جواب دہی ہے. وہ ایک obsession ہے, اور بلکہ ہونی چاہیے obsession. میرے خیال ہے کچھ آخری منٹ اگر رہ گئے ہیں تو میں بس یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ قیامت کے دن کو obsession بنا لیں اپنی. دیکھیں آپ کا ایگزام جب تھا تو آپ کی کیا کیفیت تھی ایک ہفتہ پہلے؟ تیاری میں لگے ہوئے تھے, اچھا پرفارم کرنا ہے, ڈو اور ڈائی سچویشن تھی. تو اس ایگزام کی اگر تھی تو سوچیں کہ ایسا ایگزام جس کے بعد پرماننٹ فیصلہ ہونا ہے اور وہ فیصلہ چینج نہیں ہو سکتا. تو جو خدا اور آخرت پہ یقین نہیں کرتے وہ اس بارے میں جب ایزی فیل ہوتے ہیں تو مجھے مسئلہ نہیں ہوتا, میں فطری طور پہ ایک چیز ہے. لیکن جو خدا اور آخرت کو مانتے ہیں اور وہ خدا اور آخرت کو اپنی obsession نہ بنائے زندگی کی, تو مجھے بہت ایک سینس آف لاس فیل ہوتا ہے. تو بس میری زندگی کا لب لباب یہی ہے کہ میں ایک انسان ہوں جو obsessed ہے کہ بھئی آخرت آنے والی ہے, آخرت آنے والی ہے, آخرت آنے والی ہے. اور آپ بھی اس کو اپنی جتنی بڑی obsession ابھی بنا لیں گے اتنا اس دن پچھتاوا کم ہوگا. السلام علیکم سر, آئی ایم سیدہ شانزی شان اینڈ آئی ایم ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ آلسو. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی سوسائٹی میں جو اسموکنگ اور جو پاٹ وغیرہ ہے اور شیشہ, اس کا کلچر اتنا عام کیوں ہو گیا ہے سر؟ یہ ہمارے لیے چیز نقصان دہ ہے, بٹ لوگ اس کو ایز اے سکون, اور جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ان چیزوں میں انگیج ہو گئی ہے. تو ایسا کیوں ہے سر؟ دیکھیں, جو اسموکنگ نارمل ٹبیکو تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا, وہ کیونکہ نشہ آور چیز نہیں ہے. لیکن یو رائٹ کہ جو نشہ آور چیزیں ہیں جیسے ہیروئن ہے, آئس, آج کل تو اللہ معاف کرے ہر دوسرے اسکول کے اندر جو آئس بک رہی ہے یہاں پہ, خاص طور جو ایلیٹ اسکولز ہیں وہاں پہ نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے کا رجحان بہت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, جو بہت الارمنگ ہے. اور ہم یہ گاڑی میں آتے میں اور ذوالفقار بھائی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں پاکستان میں ایک باقاعدہ پینڈیمک پھیل چکا ہے نشہ آور چیزوں کے استعمال کا, اور یہ بہت کنسرننگ بات ہے. اس کے اندر جتنا مجھے ہلکا پھلکا پتہ ہے, یہ ایک نشہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی فری ول کو مار دیتی ہے, آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ پاتے. اس لیے اس چیز کو کنٹرول, میں اب ایک ایسے ملک میں ہوں جہاں پہ بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں, تو میں کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ نشہ آور چیزوں کو گورنمنٹ کچھ کرے گی کنٹرول کرنے کے لیے. بس ایک ہی چیز ہے کہ ماں باپ پلیز ان چیزوں کے بارے میں بچوں سے بات کریں, جتنی زیادہ بات کر سکتے ہیں کریں. بچپن سے ہی ان کو بتائیں کہ ڈرگز کیا ہوتی ہیں, ان کا نقصان کتنا بڑا ہے, بار بار بتائیں, اویئرنیس دیں.
ورنہ خدشہ یہ ہے کہ بچے کو اگر اویئرنیس نہ ہوئی گھر سے، اب یہ وہ دور رہا ہی نہیں کہ جہاں پہ آپ کہیں جی بات نہیں کرنی، نہیں بات نہیں، بچے کو نہیں بتانا، ہائے اس کو بتا دیے ہیروئن کیا ہوتی ہے وہ ٹرائی نہ کر، لیکن اس کو پتہ لگ جائے گا، اس کو انٹرنیٹ سے پتہ لگ جائے گا، اسکول سے پتہ لگ جائے گا، ایڈ ممکن ہے اس کو پتہ ہو، اس کو آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے پتہ ہو اس کو. تو جیسے ہی بچہ تھوڑے سے شعور کی عمر کو پہنچے، ہلکا سا، آئی ایم سیئنگ ایز ینگ ایز 5, 6, 7 years old، اس کو بمبارڈ کر دیں ود انفارمیشن، حقیقت بتائیں ڈرگس کے بارے میں، تاکہ جب اس کو آگے جا کے سامنا ہو ڈرگس سے، جو ہوگا ون وے اور دی ادر، کہیں نہ کہیں اس کو سامنا ہو جائے گا اس سے، تو وہ اکوپڈ ود آل دا رائٹ کائنڈ آف نالج کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، فیکچوئل نالج. سو ہمارے دیسی پیرنٹس کے لیے یہ ایک ویک اپ کال ہے جو آپ نے کہی ہے کہ اب ان کو چھپانے کی بجائے نا ایڈلٹس کی طرح بیٹھ کے بچوں کو بتانی پڑے گی ایک ایک چیز. پھر آبویسلی بچوں پہ، بیکاز جو کرنا چاہے گا اس سے آپ چھڑوا نہیں سکتے، اور جو نہیں کرنا چاہے گا تو وہ سارے کیچڑ کے اندر رہ کے بھی نہیں کرے گا. سر میرا سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے کچھ سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں جیسے لائک ٹک ٹاک ہے، انسٹا ہے، ان پہ کچھ اس طریقے کے کانٹینٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کام کے نہیں ہوتے، اور لوگ جو ہیں اس پہ ویوز لے کے جو ہے وہ ارن کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر بات کی جائے معاشرے میں ایسے بہت سے ایجوکیٹڈ پرسنز ہیں جو کہ جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر ایسا کیوں ہے، اتنا انجسٹس کیوں؟ دیکھیں دنیا کے اندر ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں، میرا تو بلیف ہے یہ آخری دور ہے. آخری دور کے اندر بہرحال انجسٹس تو نظر آئے گا، ہر جگہ پہ آئے گا. بہرحال یہ فیکٹ ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ حلال طریقے سے روزی کمانا مشکل رہے گا، بالکل. حرام طریقے سے روزی کمانا آسان ہوگا. آج آپ غیر اخلاقی چیزیں کرنے پہ آ جائیں، آپ مشہور بھی ہو جائیں گی، آپ کو رزق بھی بہت فراوانی سے ملے گا، یا آپ ڈرگز بیچنے پہ آ جائیں، ایزی منی، کوئک منی. حلال طریقے سے پیسہ کمانا مشکل ہے، حلال طریقے سے زندگی گزارنا مشکل ہے، یہ مان کے جینا پڑے گا. دیر از نو سلور لائننگ ٹو اٹ. ہاں البتہ حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ کبھی دینا چاہیں تو بہت دے دیتے ہیں، لیکن بہرحال مشکل ہے. ان کمپیریزن ہمیشہ مشکل رہے گا حلال سے زندگی گزارنا، رزق کمانا، عزت کمانا، اور حرام کر کے رزق کمانا اور مشہور ہونا زیادہ آسان رہے گا. یہ مان کے جئیں آپ، اور اس میں پھر توقع کریں کہ اللہ تعالیٰ حلال میں آپ کو ترقی دیں، حلال میں آپ کے لیے چیزیں آسان کریں. تھینک یو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمزہ بھائی، وی ہیو اے سائیکیاٹرک کلینک ان DHA فیز 6 کراچی، جو کہ پچھلے لگ بھگ 5 سال سے ہے. سو 5 سال میں جو ہم نے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پاکستان میں چیزیں آبزرو کی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ جب ہماری کانفرنس ہو رہی تھی UK سے، ایک ٹریننگ کے لیے کوئی حضرت آئے ہوئے تھے آکسفورڈ سے. ہی سیڈ کہ ایک ہوتا ہے ریٹ آف ڈیٹیریوریشن، وہ ہم لوگ میجر کرتے ہیں بائی دا نمبر آف میڈیکیشن دیٹ از پرسکرائبڈ اینڈ سولڈ. کراچی میں دیٹ واز 600% ان سم ایریاز، 600%. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز یہاں پہ پہلے سیشن میں ہی پرسکرائب کر دیتے ہیں میڈیکیشنس. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ 3 سیشنز تک پیشنٹس کو دیکھا جاتا ہے. بٹ آپ کو یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو آپ کو آڈینس سنے گی، وہ ایک آڈینس میرے خیال سے اکثر 30 سال سے نیچے یا 20 سال سے نیچے ان کی ایج ہوگی. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو انفلکس آف انفارمیشن ہے، یعنی کہ اسے کس طرح پریزنٹ کیا جائے، جو بمبارڈمنٹ ہے. فار ایگزامپل آپ کے ایک دن میں اگر آپ لیٹ سے ڈیفینس سے کراچی آتے ہو تو آپ 420 ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہو. ڈیفینس سے ایئرپورٹ جاتے ہو، اگر ہم نے ایک سروے کیا تھا تو 2420 اسٹیمولیشنس. فار ایگزامپل مارکیٹنگ ہے، ہمارے سامنے برانڈز ہیں، دیر آر سو مینی تھنگس. آپ کا کریئر لیٹ سے فلم انڈسٹری کا ہے، آپ میڈیا کو فیس کرتے ہیں، آپ ہزاروں لوگوں کو فیس کرتے ہیں. آپ اپنا ڈے ٹو ڈے کمپوزر مینٹین کرنے کے لیے، یا جو آڈینس ہے اسے آپ ایسی کیا ٹپس دے سکتے ہیں، سم تھنگ فزیکل ایوری سنگل ڈے دیٹ دے کین ڈو، بیکاز اسی سے یہ کانفیڈنس کا رستہ آئے گا، اسی سے یہ ذہنی ان کا توازن اچھا ہوگا تاکہ یہ پڑھ پائیں گے، اسی سے یہ لوگ سمجھ پائیں گے کہ اوور پاپولیشن نام کی ایک چیز ہوتی ہے، یو نو آل آف دوز تھنگس. بیکاز میں ابھی آ رہا تھا رستے میں تو کسی نے آئیڈیلی، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، پر گاڑی پہ کوئی نشان ڈال کے چلا جاتا ہے. تو میں نے ایک ٹائم تھا کہ مجھے غصہ آتا تھا، اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس تک یہ تعلیم نہیں پہنچ پائی. لیکن نجم بھائی لیٹ سپوز جو اسکول میں کر رہے ہیں،
تو یہ آگے 100 سال بعد کی جنریشنز کے سیڈز ڈالے جا رہے ہیں. یہاں اگر کوئی ہے جو 20 سال کا ہے, وہ شادی کرے گا, اس کے 5 بچے ہوں گے, کرتے کرتے 5 لاکھ 10 لاکھ تک یہ میسیجز جائے گا. تو آپ کوئی ایسا ڈیلی فزیکل ٹول دے سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی میں لائیں. اب کولڈ شاورز کا چل رہا ہے, بٹ سم تھنگ دیٹ پیپل سی اٹ ان اے پاکستانی فلم ایکٹر جسے وہ ریلیٹ کر سکیں. سو یہ ڈیلی ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے ٹو مینٹین کمپوزر؟ دیکھیں, آئی اگری ود یو کہ بہت ذہنی امراض بڑھتے جا رہے ہیں, ڈپریشن خاص طور پہ, بائی پولر سنڈرومز بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس کے بہت سی وجوہات ہوں گی, ایم شور لوگوں کی زندگیوں میں بھی ہوں گی, ان کے حالات میں بھی ہوں گی. لیکن ایک چیز جو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, جو ہمارے ہاتھ میں ہے, وی کین ڈو اٹ, دیٹ از اسٹاپ اسکرولنگ. اسکرولنگ سوشل میڈیا از پروون ٹو کاز ڈپریشن. سوشل میڈیا کو اسکرول کرنا is designed to release small shocks of dopamine in your head. جب آپ اسکرول کرتے ہیں, ڈوپامین ہوتا ہے ہیپی ہارمون جو آپ کو خوش ایکسائٹیڈ کر دیتا ہے. تو اسکرولنگ از مینٹ کہ نئی چیز کی چاہت, کہ اب میں اسکرول کروں گا نیچے کیا آئے گا, کیا گئے گا, وہ ڈوپامین ریلیز کرتا رہتا ہے, آپ کی ڈوپامین کو پیک پہ لے جاتا ہے. آپ اسکرولنگ بند کرتے ہیں, ڈوپامین ڈپ ہو جاتا ہے اور آپ میں ہو جاتے ہیں. سو اسکرولنگ میں نے سوا سال پہلے اسکرولنگ بالکل ختم نہ کریں, لیکن ایک بہت لمیٹڈ, کہ چلیں باتھ روم میں بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر 5 منٹ اسکرولنگ بس ختم کر دی. اس کے بعد میری زندگی میں اس نے زمین آسمان کا ڈفرینس کاز کیا. سو میں ایک تو یہی کہوں گا کہ اسکرولنگ پہ اتنی پابندی لگا لیں کہ بس 15 منٹ 20 منٹ دن میں, اس سے زیادہ نہ کریں. آپ کو خود فیل ہوگا کہ کتنا بڑا ڈفرینس کاز ہوتا ہے. میرا تو یہی ٹپ ہے. اس کے علاوہ آئی سمپتھائز ود مائی سیلف اینڈ آل آف ہیومینٹی, بیکاز ہم ایک ایسے ٹائم میں زندہ ہیں کہ جب اتنے اسٹیمولائی ہمارے ارد گرد ہیں کہ جو شاید ہم ڈیزائنڈ ہی نہیں تھے ان اسٹیمولائز کے لیے. تو اس کے کچھ نہ کچھ بہت برے افیکٹس تو ہوں گے ہمارے اوپر, اور ہر بندہ اپنے طریقے سے اس کو کوپ کرتا ہے. اس لیے میرے پاس کوئی سیٹ چیز ہے نہیں کہنے کے لیے, ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ پلیز اسکرولنگ کو کنٹرول کریں. ٹک ٹاک, انسٹا, فیس بک, ٹویٹر, اسکرولنگ, اسٹاپ اٹ, پلیز اسٹاپ اٹ, کنٹرول اٹ. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ آپ کی دماغ اور پرسنالٹی کو کتنا میس اپ کر رہا ہے. یو ڈونٹ ایون ریئلائز اٹ, ٹرسٹ می. سو پلیز اسٹاپ اٹ. سر میں ایڈ سم تھنگ. آئی تھنک کہ اگر آپ کے یہ زبان سے خود سنیں گے, دے مائٹ اگری ود اٹ. آپ انہیں پریکٹیکل ٹپ یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ دے کین بلاک ایٹ لیسٹ نوٹیفیکیشنز اپنی, اگر فون کی بند کر دیں تو ان کے پاس ایک یہ ٹول ہوگا کہ جب دل چاہے گا تب دیکھیں گے. ہاں, نوٹیفیکیشنز از دا فرسٹ اسٹیپ. بٹ یو رائٹ کہ یہ جو سوشل میڈیا چاہے نوٹیفیکیشنز ہوں یا پھر آپ نوٹس کریں, واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی چیز لائک کریں گے نا تو آپ کے سجیشنز میں وہی آنا شروع ہو جائے گی. بیکاز سوشل میڈیا از ڈیزائنڈ ٹو انگیج یو. جتنا آپ انگیج ہوں گے اتنا ان کو فائدہ ہے, اتنا ان کی مارکیٹنگ کے لیے آپ امپورٹنٹ, یو آر دا پروڈکٹ بیسکلی. سو آپ پلیز اس سے جان چھڑوائیں, لائک کرنا بھی بند کریں, یہ نوٹیفیکیشنز آف کریں. آپ کو یقین جانے پہلے مہینے اتنی چڑھ ہوگی اور آپ کو اندازہ ہونا شروع ہوگا کہ میں اتنا ایڈکٹڈ تھا. میں آپ کو وہ چڑھ ہوگی جو لوگوں کو سگریٹ چھوڑتے ہوئے ہوتے ہیں. سر یہ بھی ایڈکشن ہے, ایڈکشن بہت بڑی ایڈکشن ہے. لیونگ سوشل میڈیا ہیز بن کمپیئرڈ ٹو جو اس کے وڈرالز ہوتے ہیں ود کوکین وڈرالز. جو کوکین لوگ چھوڑتے ہیں اور اس کے ان کو وڈرالز ہوتے ہیں, یہ اس طرح کے وڈرالز ہیں. یہ مہینہ بہت چڑھائے گی آپ کو, وڈرالز ہوں گے, انگزائٹی ہوگی, ڈپریشن ہوگا. اس میں احساس کریں کہ کتنی ڈیپ ایڈکشن تھی یہ. دوسرے مہینے کے مڈ آنورڈز میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا, آپ کا موڈ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. آپ چیزوں کے بارے میں آپٹمسٹک ہوں گے, اور پورے دن میں جو آپ کے موڈ شفٹس آتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اسٹیبلٹی, آپ کا موڈ کنسسٹنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ میری آزمودہ چیز ہے. تو بس اسکرولنگ چھوڑ دیں, پلیز اسکرولنگ چھوڑ دیں. تھینک یو سو مچ سر, پریکٹیکل ٹپ. بس ایک بات میں سوشل میڈیا کے دفاع میں بھی کہہ دوں, چونکہ اتنا زیادہ تبرہ ہم نے اس نہیں, میں نے کہا 20 منٹ 25 منٹ لمٹ کریں یوز, بالکل بھی نہ چھوڑیں, لمٹ کریں یوز کو, بیکاز اس میں فائدے بھی ہیں سوشل میڈیا کے. ہم نے آف دا اسکول سے یہ کیا ہے کہ چونکہ اب سوشل میڈیا تو دیکھا جائے گا, تو جو ہمارا کانٹینٹ ہے, ایجوکیشنل کانٹینٹ, اس کو ہم سوشل میڈیا پہ لے کے آئے ہیں. ہم نے 9th کلاس کو 10th کلاس کو پورا ریکارڈ کیا ہے, اس کے MCQs بنائے ہیں, اس کے پورا ایک ایپ بنا لی ہے کہ چلیں آپ بچے نے موبائل تو استعمال کرنا ہے تو جہاں پر وہ دنیا بھر کی معلومات حاصل کر رہا ہے وہاں سے کچھ ایجوکیٹ بھی ہو جائے. وہ اس میں ایک کریکشن جو ہے وہ, بیکاز لوگ اس کو نا مکس کر دیتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ اسکرولنگ. آپ سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ کوئی جاتے ہیں, کوئی چیز دیکھتے ہیں, کوئی
چاہے انٹرٹینمنٹ بھی ہو, یعنی کہ آپ نے کوئی سیزن دیکھ لیا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. آئی ایم ٹاکنگ یہ جو سینسلیس اسکرولنگ ہوتی ہے نا ٹک ٹاک, کری جا رہے ہیں دیکھی جا رہے ہیں, دس از مار رہا ہے آپ کے برین سیلس کو, اس سے بچیں بس. بہت بہت شکریہ سر. اگر اینی کنکلوڈنگ تھاٹس, آپ نے بہت انسپائرنگ باتیں کی ہمارے لیے. آپ نے کہا کہ میں انسپائرنگ کو بات کی, میں آپ لوگوں سے بہت انسپائرڈ ہوں. آپ لوگ جو یہ اسکول رن کر رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, جو پڑھا رہے ہیں یہاں پہ, آئی فیل ویری انسپائرڈ, آئی فیل ویری پریولیجڈ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا, مجھے کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا, اور تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور آئی ہوپ کہ میں دوبارہ بھی آپ لوگ بلائیں گے, انشاءاللہ آئیں گے ضرور یہاں پہ. تھینک یو سو مچ, ٹو ہیو یو اگین. تو بہت بہت شکریہ, اور آپ تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. انشاءاللہ آف دا اسکول کی ایسے سیشن میں ایک دفعہ پھر حمزہ علی عباسی صاحب سے جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو سر, تھینک یو.